قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم على بينة من ربكم ما لم تظهر فيكم سكرتان سكرة الجهل وسكرة حب العيش وأنتم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله فإذا ظهر فيكم حب الدنيا فلا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في سبيل الله القائلون يومئذ بالكتاب والسنة كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں ہمیں سب سے عظیم انسان بنا کر یہ زندگی امانت دی ہے، اور یہ زندگی کی دولت ایک دفعہ ملی ہے، اور یہ زندگی دنیا کو بنانے کے لیے نہیں ملی، دنیا میں بسنے کے لیے نہیں ملی، بلکہ دنیا میں تو بطور مسافر کے بھیجا ہے، اور آخرت کی تیاری کے لیے اللہ نے بھیجا ہے. اللہ نے انسان کو آخرت کے لیے بنایا. یہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. موت تو ایک دروازہ ہے جس سے منتقل ہو کر یہ آخرت کی طرف منتقل ہوگا، آخرت کی طرف جائے گا. اور اصل ٹھکانہ اللہ نے اس انسان کا جنت بنائی ہے، جہاں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی جوانی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی صحت اور خوشیاں ہیں اور نعمتیں ہیں، اور اللہ کی رضا ہے. اللہ اعلان فرمائیں گے الیوم احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، کہ آج میں اپنی رضا کو تمہارے لیے واجب کرتا ہوں اور آج کے بعد کبھی ناراض نہیں ہوں گا. جنت والوں کے لیے اللہ کی رضا کی خوشخبری یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی. اللہ نے بھی قرآن میں جہاں ایمان اور اعمال والوں کے لیے جنت کے باغات، وہاں کے محلات، وہاں کی نعمتیں اور خوشیاں اس کا ذکر کیا تو وہاں یہ فرمایا ورضوان من اللہ اکبر، اے میرے بندو میری رضا کا حاصل کر لینا یہ جنت سے بھی بڑی چیز ہے. تو اللہ نے دنیا میں ہمیں بھیجا ہے، یہ زندگی اور جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ اللہ نے امانت دی ہے آخرت کی تیاری کے لیے. تو یہاں پر پوری دنیا کا بادشاہ بن جائے، اللہ کے ہاں اس کی قیمت نہیں. وزارتیں ساری اس کو مل جائیں، ساری زمینوں کا مالک ہو جائے، زراعت کے نقشے قائم ہو جائیں، تجارت کے نقشے اس کے پاس ہوں، اور دنیا کے اسباب اس کے پاس جمع ہوں، تو اس کی وہ حیثیت نہیں ہے. بلکہ جو قیمت جو ہے اللہ کے پر ایمان لانا اور اللہ کے سامنے جھکنا، اس کی قیمت ہے. دنیا تو اس کے اللہ نے دنیا کو مسافر خانہ بنایا. اللہ کے ہاں دنیا کی قیمت مچھر کے 2 پروں میں سے ایک پر کے برابر بھی نہیں. لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة لما سقى منها كافرا شربا. دنیا اور دنیا کے جو اسباب ہیں، ساری نعمتیں، اگر اس کی قیمت اللہ کے ہاں مچھر کے 2 پروں میں سے ایک پر کے برابر ہوتی تو اللہ کسی کافر کو، نہ ماننے والے کو، ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلاتے. اصل اس کا اللہ کے سامنے جھکنا ہے، اللہ کی طاعت ہے. اور سب سے بڑی نعمت جو اللہ نے ایمان عطا فرمایا، لا الہ الا اللہ، یہ سب سے بڑی دولت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم طواف فرما رہے تھے، بیت اللہ کو دیکھا اور فرمایا اے بیت اللہ تم کیا ہی پاکیزہ ہو، اور تیری خوشبو کیا ہی پاکیزہ ہے، اور تیرا اللہ کے ہاں کتنا مرتبہ ہے. لیکن مسلمان کی جان اور مسلمان کی عزت اور مسلمان کا مال، اس کی حرمت اللہ کے ہاں تو اس سے بھی زیادہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا اور اسلام جیسی دولت عطا فرمائی. تو اصل اللہ کے سامنے جھکنا، اور اس سے بڑی دولت کہ انسانوں کو اللہ کے سامنے جھکنے والا بنانا.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب لا الہ الا اللہ کی دعوت لے کر آئے اور اپنی قوم کو دعوت دی، آپ تو صادق تھے، امین تھے، لوگوں کی آنکھوں کا تارا تھے. آپ کی 40 سالہ زندگی بڑی صدق اور امانت والی تھی. لوگ آپ سے فیصلے کرواتے تھے، لیکن جب اس لا الہ الا اللہ کی دعوت شروع کی تو لوگ مخالف ہو گئے. بڑے بڑے سردار عتبہ، شیبہ، ابو سفیان اور بہت بڑے سردار وہ جمع ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے کہ آپ نے ایک نئی بات شروع کر دی ہے. ہمارے باپ دادا کے دین کو جو ہے اس کی نفی کرنی شروع کی، ہمارے ان معبودوں کو عیب لگانا اور یہ کچھ نہیں ہے یہ بیان کرنا شروع کر دیا. آپ نے ہماری جمعیت کو توڑ دیا. آپ اس سے کیا چاہتے ہیں؟ اگر آپ اس سے عزت اور شرافت چاہتے ہیں تو سودنا کا ہم آپ کو اپنا سردار مان لیتے ہیں بالاتفاق، اور کوئی بھی فیصلہ آپ کی رائے کے خلاف نہیں ہوگا. جو آپ فیصلہ فرمائیں گے ہم وہ کریں گے. آپ بتائیے کہ اس کام سے آپ سرداری چاہتے ہیں یا بادشاہ بننا چاہتے ہیں؟ ملکنا کا علینا، ہم آپ کو اپنا بادشاہ مان لیں گے، آپ ہمارے بادشاہ ہیں، لیکن اس کام کو چھوڑ دیں. اور کیا آپ مالدار بننا چاہتے ہیں تو سارے مال لا کر ہم آپ کے قدموں میں ڈال دیں گے. آپ اس سے جو ہے کوئی خوبصورت عورتیں چاہتے ہیں تو اپنی عورتوں کو جمع کر دیں گے، آپ جس کو چاہیں پسند کر لیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کا انکار کیا کہ میں نہ سرداری چاہتا ہوں، نہ بادشاہت چاہتا ہوں، نہ مالدار بننا چاہتا ہوں، نہ میں تمہاری خوبصورت عورتیں چاہتا ہوں. مجھے تو اللہ نے ایک پیغام دے کر بھیجا ہے، بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے. میں تمہیں اللہ کی طرف ایمان اس کی دعوت دوں، لا الہ الا اللہ کی دعوت دوں، اور جو اللہ نے احکام دین اتارا ہے اس کی طرف تمہیں بلاؤں اور اللہ کی نافرمانیوں سے روکوں. کہ اچھا جو چیزیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں آپ نے اس کو قبول نہیں کیا اور آپ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول ہیں، تو پھر ہم پہاڑ کتنی تنگی والی زندگی گزار رہے ہیں، کتنی فقر و فاقے والی زندگی گزار رہے ہیں. ہمارا یہ مکہ شہر پہاڑوں کے درے ہیں اور تنگ ہے. آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ اللہ پہاڑوں کو دور کر دے اور ہمارے شہر کو میدان والا وسیع بنا دے. عراق اور شام کی طرح یہاں باغات ہو جائیں اور یہاں نہریں چالو ہو جائیں، اور اللہ جو ہے آپ کا رب ہمیں نعمتیں دے دے، ہمیں اس فقر و فاقے سے نکال دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ چیزیں دے کر نہیں بھیجا گیا، مجھے تو یہ دعوت دے کر بھیجا گیا ہے، اور میں تو اللہ نے قرآن دیا ہے اور اللہ نے اپنے احکام دیے ہیں. میں تو بشیر اور نذیر کہ ایمان والوں کو اللہ کی رضا اور نعمتیں اور جنت کی خوشخبری سناؤں اور نافرمانی کرنے والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤں. اچھا جو ہم نے پیش کیا وہ بھی آپ قبول نہیں کر رہے، اور جو ہم نے کہا کہ ہمارے لیے یہ کام کرتے ہیں وہ بھی آپ قبول نہیں کر رہے. تو ہمارے جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان میں سے کسی کو زندہ کرا دیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ انسان کو اللہ زندہ فرمائیں گے تو وہ آپ کی تصدیق کر دیں. آپ نے فرمایا نہیں، مجھے اس کے لیے نہیں بھیجا گیا. فرشتے اتر جائیں آپ کے لیے، وہ آپ کے لیے گواہی دے دیں. اللہ تعالی ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ ہم میں سے ایک شخص ہیں اور دنیا کے اعتبار سے کتنے یعنی تنگی والی حالت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے سونے چاندی کے محلات بنا دیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو پر نعمتوں کی بارش فرما دیں. فرمایا ہے کہ مجھے اس لیے نہیں بھیجا گیا، مجھے تو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا گیا ہے اور میں لا الہ الا اللہ اس کی دعوت دے کر آیا ہوں. تو بھائی سب سے بڑی بات کہ یہ انسان اس کے دل میں ایمان کیسے آ جائے، اس کا یقین کیسے درست ہو جائے، اور اللہ کے سامنے یہ جو ہے اللہ کے سامنے جھکنے والا کیسے بن جائے. اور اس سے بڑی بات ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، سارے انسانوں کو اللہ کے سامنے جھکانے والے ہم کیسے بن جائیں. یہ سب سے بڑی نعمت ہے، یہ سب سے بڑی عزت ہے جو اللہ نے عطا فرمائی ہے. تو اللہ کا دین، اللہ نے دین مرحمت فرمایا. سب سے بنیادی چیز لا الہ الا اللہ کا یہ کلمہ ہے، اور سب سے اہم چیز یہ اللہ کی ذات پر یقین ہے. ساری چیزوں سے یقین نکل کر اللہ کی ذات پر یقین آ جائے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. اللہ تعالیٰ ساری کائنات کے بغیر سب کچھ کرنے پر قادر ہے، اور کائنات اپنے موجود ہونے میں، باقی رہنے میں اور اپنی صفات کو ظاہر کرنے میں اللہ کے امر کی محتاج ہے. اللہ کے امر کے بغیر کائنات میں سے کوئی چیز کچھ بھی نہیں کر سکتی.
یہ یقین ہمارے دلوں میں آ جائے، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے سامنے جھکنے کے لیے اور پسندیدہ زندگی اختیار کرنے کے لیے اللہ نے یہ مبارک دین مرحمت فرمایا۔ دین کیا ہے؟ مالک یوم الدین۔ دین کے معنی ہے بدلہ، کہ اللہ تعالیٰ یہ دین جو ہے پوری زندگی اللہ کے احکام سے معمور اور آباد ہو، اللہ کے احکام سے بھری ہوئی ہو۔ اللہ تعالیٰ احکام پر بھی دیتے ہیں اور احکام تک پہنچنے کا جو ذریعہ ہے اللہ اس پر بھی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کے راستے کے غبار، اس پر بھی اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتے ہیں۔ انسان اللہ کے دین کے لیے بھوکا رہے، پیاس آ جائے، تھکن آ جائے، پسینہ بہے، سانس چڑھ جائے، یہ ساری مشقتیں نیکی بنا کر لکھی جاتی ہیں۔ اور مسلمان کی زندگی اور اجر کی ابتدا تو نیت سے ہوتی ہے۔ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک نیکی کی نیت کر لیتا ہے تو نیت کی وجہ سے وہ ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور اگر برائی کی نیت ہوئی لیکن اللہ کے ڈر اور ایمان کی وجہ سے اس سے بچ گیا، اپنے آپ کو بچا لیا کہ نہیں یہ برائی نہیں کرنی، یہ بھی ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ تو نیت پر ایک نیکی، اور پھر اللہ کی طرف سے جو دین ہے کہ انسان جب اس نیکی کو کر لیتا ہے اللہ 10 نیکیاں بنا کر جو ہے وہ لکھتے ہیں، کہ جو ایک ہے من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، ابتدا 10 گنا اجر سے ہوتی ہے، اور پھر نسبتوں کے بدلنے اور حالات کے بدلنے سے اللہ تعالیٰ اور اخلاص کی برکت سے نعمتوں کے نیکیوں کے اجر کو اللہ بڑھا دیتے ہیں، لاکھوں گنا کر دیتے ہیں، کروڑوں گنا کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ بے حساب عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں مسلمان ایمان والا، اس کی زندگی تو 60-70 سال کی ہے، بڑی مختصر سی ہے، اس میں یہ سوتا بھی ہے، کھاتا پیتا بھی ہے، اپنی حاجتیں بھی، ضروریات بھی پوری کرتا ہے، تو یہ تھوڑی سی مختصر سی زندگی، لیکن اس کی نیت ایمان کی وجہ سے کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں، میں نے تو اللہ کے حکم کو ماننا ہے، میں نے تو زندگی اللہ کے احکام کے مطابق گزارنی ہے، کیونکہ یہ کلمہ اخلاص ہے، کلمہ تقویٰ ہے، اور اللہ کے نافرمانیوں سے بچنا ہے۔ تو نیت چاہے یہ کروڑوں سال زندہ رہے، اس نے تو اللہ کی ذات پر ایمان اور یقین رکھتے ہوئے زندگی گزارنی ہے اور اللہ کے احکام کو پورا کرنا ہے، تو اس کی نیت کی وجہ سے اللہ ہمیشہ کی کبھی ختم نہ ہونے والی جنت کی خوشیاں اور کامیابیاں اور نعمتیں اور اللہ اپنی رضا عطا فرماتے ہیں۔ زندگی تو بہت تھوڑی سی ہے۔ کافر وہ کفر پر ہے، اس کی نیت ہی ہے بتوں کو پوجنا، اس کی نیت ہی ہے رسم و رواج پر چلنا، چاہے ہزاروں سال کی زندگی دی جائے، اس کی نیت کی بنیاد پر اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمیشہ کی اس کے لیے سزا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر۔ یہ تو نیت سے کہ ہم سب یہ نیت کر لیں، یہ جو بات ہو رہی ہے سارے پرانے ساتھی ہیں، اے اللہ ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت والے ہیں، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، خود تیرے دین پر آنا، تیرے سامنے جھکنا، تیرے احکام کو پورا کرنا، اور ساری انسانیت جو موجود ہے ان کو اور قیامت تک آنے والی نسلوں کو تیری طرف بلانا، تیرے سامنے جھکانا، ان کے دلوں میں تیری ذات پر یقین کا پیدا کرنا اور ان کی زندگیوں کو تیرے احکام سے آباد کرنا، یہ ہماری نیت ہے۔ اگر ہم یہ نیت کر لیں تو اللہ کے ہاں اس نیت کی وجہ سے ہمارا یہی مرتبہ ہو جائے گا۔ تو کیا خیال ہے، سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ؟ ہاں۔ دین کا معنی بدلے کا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے اعمال پر دیتے ہیں، اور جو اعمال کے ذرائع ہیں ان پر بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، چلنے پر بھی، قدموں پر جو ہے یہ کتنے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کو روانہ کر رہے ہیں، حضرت اسامہ ابن زید جو ہے وہ اپنی سواری پر ہیں، حضرت ابوبکر صدیق پیدل چل رہے ہیں، ان کی سواری کی نکیل عبد الرحمن ابن عوف نے پکڑی ہوئی ہے اور اسامہ کو روانہ کر رہے ہیں۔ حضرت اسامہ چھوٹی عمر کے تھے، حضرت ابوبکر کا مرتبہ، اور اب جو ہے وہ خلیفہ رسول بن گئے اور جماعت کو روانہ کر رہے ہیں۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض بھی کیا، اے خلیفہ رسول اللہ، اے ابوبکر، یا تو آپ بھی سوار ہو جائیں یا مجھے اترنے دے، میں بھی آپ کے ساتھ پیدل چلوں۔ فرمایا چھوڑ، ابوبکر کو پیدل چلنے دے اور اپنے اس جسم پر اللہ کے غبار، اللہ کے راستے کے غبار سے غبار آلودہ ہونے دے، غبار پڑنے دے، کہ اللہ کے راستے میں نکلنے والا ہر قدم پر اللہ 700 نیکی عطا فرماتے ہیں اور 700 گناہ معاف فرماتے ہیں اور 700 اللہ درجات اس کے بلند فرماتے ہیں۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی دی اور پھر یہ کام دیا جس کی وجہ سے اعمال کا اجر لاکھوں اور کروڑوں گنا بڑھ جاتا ہے۔ فرمایا جو اللہ کے راستے میں نکلے
اور اپنی جان پر 1 روپیہ خرچ کرے تو اللہ کے راستے میں نکلا ہے کس لیے؟ اے اللہ میری زندگی میں دین زندہ ہو جائے، ساری امت مسلمہ دین پر چلنے والی بن جائے اور امت مسلمہ دین کی محنت کو کرنے والی بن جائے، تاکہ ساری انسانیت کو ہدایت مل جائے اور وہ تجھے راضی کرنے والے بن جائیں اور قیامت تک آنے والی نسلیں۔ تو اس کی اس نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کے اجر کو بڑھا دیتے ہیں۔ فرمایا اپنی جان پر خرچ کر رہا ہے تو ہر درہم کے خرچ کرنے پر اللہ تعالیٰ 7 لاکھ درہم صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور پھر دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ کے راستے میں نکل کر نماز پڑھنا، روزے رکھنا اور ذکر کرنا، اس کا اجر تو جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اجر ہے اس سے بھی زیادہ کر دیا جائے، اس سے بھی 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ کسی مسلمان کا میدان جہاد میں کھڑے ہونا، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے 1 گھڑی کھڑا ہونا، چند منٹ کھڑا ہونا، یہ دوسرے شخص کے بیت اللہ کے سامنے لیلۃ القدر کی رات میں، رمضان کے مہینے میں حجر اسود کے سامنے ساری رات کھڑے ہونے سے افضل ہے۔ اسی لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری وہ رات جو اللہ کے راستے میں گزرے، اندھیری رات ہو اور ہواؤں کا جھکڑ چل رہا ہو اور آسمان سے بارش ہو رہی ہو اور میں اس بارش میں ٹھٹر رہا ہوں اور میرے لیے بارش سے بچنے کے لیے سوائے چھوٹی سی ڈھال کے اور کوئی چیز نہ ہو، مجھے یہ رات افضل ہے اس رات سے کہ میری شادی ہوئی ہو، نئی نویلی دلہن میرے پاس آئے، میری اس سے ملاقات ہو اور ایک خوبصورت نیک بچہ اس کی خوشخبری مجھے ملے، اس سے مجھے زیادہ پسند ہے اللہ کے راستے کی وہ رات۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ رحم کرے خالد پر، اس کی نیت تو اللہ کے کلمے کو ہی بلند کرنا تھا۔ انہوں نے جو کچھ بھی اس کو ملا، مال میں سے ملا، اسباب میں سے ملا، اس کو اللہ کے دین کو زندہ کرنے کا ذریعہ بنایا۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کی وجہ سے ہمیں یہ محنت عطا فرمائی۔ جتنی بھی چیزیں انسانوں کے اور مخلوقات کے فائدے والی چیزیں دنیا میں حرکت کر رہی ہیں، سورج کا یہ روشنی لے کر، حرارت لے کر حرکت کرنا، ان ہواؤں کا کائنات کے لیے چلنا، اس پانی کا بہنا، یا جتنے بھی اسباب نقل و حرکت ہو رہی ہے، اس میں سب سے عظیم نقل و حرکت حضرات انبیاء کرام کی اور دین کی محنت والوں کی ہے، جو اللہ کا پیغام لے کر انسانوں کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ اللہ کا دین کتنا عظیم جو ہے، یہ انعام ہے اللہ کا، کتنی بڑی نعمت ہے کہ پاکیزہ ہستیاں حضرات انبیاء کرام اور نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے بعد کائنات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ، اللہ کے اتنے بڑے پیغام کو خود لے کر جا رہے ہیں اور کافروں کے پاس جا رہے ہیں اور ان کو بلا رہے ہیں اور ان کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دے رہے ہیں، تو کتنا عظیم کام ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، اس لا الہ الا اللہ کی دعوت۔ اس لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، کہ جو اللہ کی طرف بلا رہا ہے، بلا رہا ہے، اس سے اچھی آواز کائنات میں کس کی ہے، اور خود وہ نیک اعمال کر رہا ہے اور اپنے آپ کو عام مسلمانوں میں سے سمجھتا ہے۔ یہ ایک سوال اور استفہام کے طور پر اللہ نے فرمایا۔ مفسرین فرماتے ہیں اس کا جواب یہ ہے، اے اللہ اس سے اچھی آواز کسی کی نہیں۔ وہ آواز لگانے کے لیے اللہ نے ہمیں اپنے راستے میں نکلنے کی توفیق عطا فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی گلیوں میں اور سخت گرمی میں، اور جہاں کوئی گھاٹی چھوڑی نہیں، کوئی گلی چھوڑی نہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کلمے کو لے کر جا نہ رہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں مجھے بچپن کا واقعہ یاد آیا کہ میں اپنے والد صاحب کے ساتھ مکے میں آیا تو میں نے ایک بھیڑ سی دیکھی۔ جب ہم اس کے قریب پہنچے تو ایک بہت شریف اور بڑے عظیم انسان وہ کچھ بات کر رہے ہیں اور اس کے پیچھے دوسرا آدمی ہاتھ میں پتھر لیے ہوئے ہے اور وہ ان کی بات کو رد کر دیتا ہے۔ بعد میں پتہ لگا کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ ایک ایک سے ملتے تھے اور لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے تھے، اور ان کے پیچھے ان کا چچا ابو لہب وہ آپ کے کام کی نفی کرتا تھا کہ دیکھو اس کی بات نہ مانو، اس نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا، یہ میرا بھتیجا ہے، میں اس کا چچا ہوں، اور وہ بات پر پانی پھیرتا ہے اور اللہ کے رسول دعوت دے رہے ہیں۔ ایک موقع پر سخت گرمی میں جب گرمی سخت ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے، آپ کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو آپ کی اس تھکاوٹ اور آپ کے پراگندہ بال اور آپ کی اس گرمی اور پسینے کے بہنے پر وہ رونے لگی اور کہنے لگی میری قوم کو کیا ہوا
کہ میرے والد یہ اللہ کے رسول، یہ تو ان کو کامیابی اور اللہ کے دین کی طرف بلاتے ہیں اور وہ اس کا انکار کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی، اے بیٹی تم فکر نہ کرو اور رو مت، اس روئے زمین پر کوئی پکا اور کچا گھر ایسا باقی نہیں رہے گا کہ تیرے ابا کے اس دین کو لائے ہوئے امر کو اللہ اس میں داخل کرتے نہ رہے. تو بھی حضرات انبیاء کرام کی یہ محنت ختم نبوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ محنت اس امت کو عطا فرمائی اور اس کی وجہ سے اس کو بہترین امت قرار دیا گیا. سب سے بڑا پیغام نقل و حرکت کہ اللہ کے دین کی محنت کو دعوت کو لے کر چلنا اور انسانوں تک اس کو پہنچانا. اس لیے یہاں جمع ہوئے ہیں کہ ہم جو ہماری یہ پچھلی زندگی، یہ دنیا جس کو اللہ نے فنا کرنے کے لیے بنایا، ہماری صلاحیتیں اس کو بسانے میں لگ گئی. جن چیزوں کا وعدہ اللہ نے کیا ہوا اور اللہ ہم تک پہنچا رہے ہیں، ان چیزوں کو حاصل کرنے میں ہم نے محنت لگا دی. اور جو آخرت جس کا ذمہ داری اللہ نے ہم پر ڈالی کہ وہاں کا سرمایہ تیار کرو، اس سے ہم غافل رہے. اور اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر یہ ذمہ داری عطا کی، اے اللہ پچھلی کوتاہیوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہم سے اپنی جانوں پر اور امت مسلمہ پر، اپنی نسلوں پر اور انسانیت کے بارے میں ظلم ہوا کہ ہم اس پیغام کو لے کر نہ جا سکے. اے اللہ ہماری اس کوتاہی کو معاف فرما دے. تو ہمیں مانگیں گے معافی اللہ سے انشاءاللہ. اور کتنی زندگی باقی ہے؟ اے اللہ بقیہ زندگی ہم تیرے اس دین کو لے کر پوری دنیا میں جائیں گے. ہماری زندگی کا مقصد تیرے کلمے کو بلند کرنا، یہ امت پورے دین پر چلنے والی بن جائے اور یہ امت اس دین کے پیغام کو لے کر پوری انسانیت کی طرف جانے والی بن جائے. اور اللہ تعالیٰ ہدایت کی ہوائیں عام کر دے. اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا. فرمایا لغدوۃ فی سبیل اللہ او روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا. ایک صبح یا ایک شام، دن کے دو حصوں میں سے ایک حصہ اللہ کے راستے میں نکل جانا، یہ دنیا کسی کو مل جائے اور وہ سارے صدقہ کر دے اس کی نفلی عبادت، اس سے بہتر ہے اللہ کے راستے میں آدھے دن کا نکلنے کی توفیق مل جائے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی محنت فرما رہے ہیں اور آپ کی ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے ہر فرد امت کو، مرد ہو یا عورت، اللہ نے یہ ذمہ داری عطا فرمائی، حکم فرمایا آپ کہہ دیجئے یہ ہے میرا راستہ، اللہ کی طرف سمجھ بوجھ کے ساتھ میں بلاتا ہوں. اور جس نے میری اتباع کی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کر لیا، تو اس کا راستہ بھی اور اس کی ذمہ داری بھی یہی ہے، اللہ کی طرف بلانا. تشریف ہماری زندگی اس کے لیے. اسی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ایمان لاتا ہے وہ فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دعوت میں شریک ہو جاتا ہے. جیسے لا الہ الا اللہ اس میں وعدہ ہے، اے اللہ تیرے احکام پر چلیں گے، تیری بندگی کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے. تو محمد الرسول اللہ، اے اللہ ہماری زندگی تیرے نبی کے طریقے کے اور سنت کے مطابق ہوگی اور ہمارا کام بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا کام ہے. آپ خاتم النبیین ہیں. ختم نبوت کے عقیدے کی وجہ سے یہ فریضہ اللہ نے اس امت کو عطا فرمایا. جیسے اللہ جسموں کے رب ہے مادی نعمتیں پہنچاتے ہیں، اسی طرح اصل روح ہے، روح کی تربیت کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا. وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. کسی قوم کو اللہ نے نبی کے بغیر خالی نہیں کیا. فرمایا ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے، ہلاک نہیں کریں گے جب تک کہ نبی نہ آ جائے اور نبی محنت نہ کریں. اور نبی کی محنت کے بعد جب حق وجود میں آیا تو پھر اللہ باطل پر جہاں ہاتھ اٹھاتے تھے باطل کو ختم کرتے تھے. 1,24,000 انبیاء اللہ نے بھیجے. سب سے آخر میں سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ پر نبوت کے دروازے کو بند کر دیا، مہر لگ گئی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. آپ کو 23 سال محنت کا عرصہ دیا گیا. تو یہی محنت اس امت کے ذمہ ہو گئی، مردوں کے ذمہ بھی، عورتوں کے ذمہ بھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دی، اے خدیجہ اب برملا اعلان کرو اور ان بتوں سے بیزاری کا اظہار کرو اور لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو اور محمد الرسول اللہ مجھے اللہ کا رسول مانو. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول آپ اپنے گھر میں اپنی دعوت کی ابتدا مجھ سے کر رہے ہیں تو یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے. سب سے پہلے میں اس دعوت کو قبول کرتی ہوں. اور یہ صحابہ کی خاصیت تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت تھی اور لا الہ الا اللہ کا سچا اقرار تھا. جیسے وہ اس کلمے کو اخلاص کے ساتھ کہتے تھے تو اسی طرح اس کلمے کے اقرار کرتے ہی ان کے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا غم آ جاتا تھا اور فوراً جو کچھ اپنے اوپر پیش آنے والا اور حالات جو پیش آنے والے ہیں مخالفت کے، ان کی پرواہ کیے بغیر اس کلمے کی دعوت میں لگ جاتے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجرہ تھی اور گھر میں نعمتوں کی جو ہے فراوانی تھی، اچھی زندگی گزر رہی تھی، لیکن اس کلمے کے پڑھتے ہی تجارت کی فکر ختم ہو گئی
اور اب اللہ کا دین کیسے زندہ ہو. اس لیے آتا ہے کہ سب سے پہلے حضور کو تسلی دی، سب سے پہلے حضور کی ہمدردی کی، سب سے پہلے اللہ کے دین کی مدد کی اور اللہ کے رسول کی مدد کی اور اپنا مال لگایا. اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لگایا، فوراً اس کی دعوت شروع کر دی. تو مرد ہو یا عورت ہو، امت کا ہر فرد اس دعوت میں لگتا تھا. اب دعوت میں فکر لگی اور تجارت کی فکر چھوٹی، اللہ کی ذات پر یقین آ گیا. تو پھر جب تجارت کی جو فکر چھوٹی تو مال ختم ہوتے ہوتے ختم ہو گیا، حتیٰ کہ فاقے کی نوبت آ گئی. گھر میں فاقہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر سے بیت اللہ کی طرف جا رہے ہیں اور اللہ کا پیغام آتا ہے. جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، آج آپ کے رب اللہ نے آپ کی بیوی خدیجہ کو سلام بھیجا ہے. تو بھئی اللہ نے یہ محنت ہمیں عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ اس محنت کو آداب کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دین سارا کے سارا ادب ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت ساری آداب اور سلیقے سے مدین ہے. فرمایا علمنی ربی فاحسن تعلیمی، میرے رب نے مجھے علم عطا فرمایا، بہت اچھا علم عطا فرمایا. میرے رب نے زندگی کی سلیقے اور آداب اور سب سے بہترین آداب اور سلیقے مجھے عطا فرمائے. حتیٰ کہ اللہ خود گواہی دے رہے ہیں انک لعلی خلق عظیم. اس لیے یہ محنت اس کے آداب ہیں. اس میں دو بنیادی چیزیں ہیں، ایک نقل و حرکت ہے اور ایک اجتماعیت ہے. ہر ایک اپنے طریقے پر محنت کرے ایسا نہیں. اس امت کا افتراق اللہ کو پسند نہیں کہ دین ہی اللہ نے اس لیے اتارا کہ دل جڑ جائیں، دل جڑ جائیں. واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا. اللہ نے تمہیں اس دین کے ذریعے تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے اور دشمن تھے، بھائی بھائی بنا دیا اور بھائی بن کے ایک دوسرے کا ہمدرد بن کر زندگی گزارو. تو اجتماعیت ہے. اور دوسرے نقل و حرکت ہے. نقل و حرکت کا کیا مطلب کہ جیسے سورج کی روشنی جن فضاؤں کو ضرورت ہے جس جس مخلوق پر پہنچنی چاہیے اللہ اپنی قدرت سے پہنچا رہے ہیں. جہاں جہاں پانی کو بھیجنا ہے، جاری کرنا ہے اور اس کی بقا پانی کے ساتھ ہے، اللہ اپنی قدرت سے پانی کو پہنچا رہے ہیں. ہواؤں کو اللہ چلا رہے ہیں. تو اسی طرح اس پیغام کو لے کر پوری دنیا کے انسان ان کی نیت کرنا. اس لیے ہمارے اللہ کے راستے میں نکلنے کا مقصد کہ اللہ ہم میں خود تقویٰ آ جائے، ہم تیرے احکام پر چلنے والے بن جائیں، ہماری زندگی پاکیزہ بن جائے اور اے اللہ اس پیغام کو پوری دنیا کے انسانوں تک پہنچانے والے بن جائیں. اس لیے بھی ہم ساری انسانیت کی نیت کر کے اس محنت میں نکلیں. جب ساری انسانیت کی نیت ہوگی تو اللہ ہماری نیت کا اعمال اور قربانیوں کا اثر پورے عالم پر ڈالیں گے. اور اللہ یہ دکھلا رہے ہیں کہ اس محنت کی وجہ سے اللہ نے تھوڑے سے عرصے میں کیسے امت مسلمہ کو جمع کر دیا. اس لیے ہمارے اللہ کے راستے میں نکلنے کا مقصد کہ ہم میں خود تقوی والی زندگی آ جائے، اخلاص والی زندگی آ جائے، ہماری زندگی کے تمام شعبوں میں اللہ کے احکام زندہ ہو جائے اور پھر یہ پیغام ہر انسانیت تک پہنچ جائے، ہر انسان جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے. اعمال اور اس کے اجر کا جہاں دار و مدار نیت پر ہے. اللہ تربیت بھی اس کے مطابق فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کی تاثیر بھی اسی طرح پورے عالم پر ڈالیں گے. قیامت میں حشر بھی اللہ تعالیٰ انبیاء، صحابہ اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ فرمائیں گے. اس لیے اجتماعیت ہے. پوری امت مسلمہ ایک جسم کی طرح ہے. غزوہ احد کے موقع پر چند صحابہ سے اجتہادی غلطی ہوئی، فتح شکست میں بدل گئی. اللہ کے رسول اور صحابہ ہیں، 70 صحابہ کی شہادت کا نقصان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے اور آپ کے چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے. آپ روئے ان کے انتقال پر. تو اللہ نے دکھا دیا کہ دیکھو اجتماعیت کتنی ضروری ہے. غزوہ حنین کے موقع پر چند نوجوان مسلمانوں کے دلوں میں جذبہ آ گیا کہ مسلمان تو تھوڑی تعداد میں لشکروں اور میدانوں میں فتح پاتے رہے، آج تو ہم کثرت والے ہیں، آج کیسے شکست ہوگی. فوراً اللہ نے آیت اتاری اور کیا ہوا کہ جب تیروں کی بارش ہوئی تو مسلمان 12,000، کفار 4,000، سب کے سب پیچھے ہٹ گئے اور اللہ کے رسول اکیلے رہ گئے. اور آپ یہ آواز لگا رہے ہیں انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں اللہ کا نبی ہوں، میں سچا ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، پوتا ہوں. تو اللہ نے فرمایا وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، کہ جب حنین کے دن حضور اور صحابہ کے ہوتے ہوئے تمہارے دلوں میں کثرت پر نظر گئی تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہٹ گئی، تمہاری کثرت نے کوئی فائدہ تمہیں نہیں دیا. اس لیے وہ ایک اجتماعیت ہے اور نقل و حرکت ہے. یہ امت ایک جسم کی طرح تھی. جب محنت چھوٹی ہے، دین نکلا ہے جو دین جوڑنے والا تھا، پھر امت مختلف فرقوں میں بٹ گئی، علاقوں کے اعتبار سے، زبانوں کے اعتبار سے اور کاموں کے اعتبار سے امت کے حصے ہو گئے. اللہ نے پھر اس محنت کو چالو فرمایا اور اس محنت کے ذریعے پھر اللہ امت کو جوڑ رہے ہیں.
اس لیے بھائی ابھی تو کہ ہم اجتماعات میں جمع ہوتے ہیں، ماشاءاللہ جماعتوں میں نکلتے ہیں کہ ہم نے اجتماعی صورت میں رہنا ہے، امیر کے ساتھ جڑ کے رہنا ہے، جو ذمہ دار بنا ہے، 12 10 8 آدمی کی جماعت، یہ سب جڑ کے رہیں، جسم بھی ان کے جو ہے اکٹھے ہوں اور سامان بھی ان کا اکٹھا ہو، دل بھی ان کے جڑے ہوئے ہوں اور فکر بھی ان کی ایک ہو فکر بھی ایک ہو۔ اے اللہ ہم خود کیسے تقوی والی زندگی والے بن جائیں، ایمان اور اعمال والے بن جائیں اور اس دین کی محنت کو حضور کے طریقے پر کرنے والے بن جائیں، تاکہ ساری انسانیت کو ہدایت مل جائے، ساری انسانیت کی نیت کر کے جانا۔ بھائی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں آنے کی توفیق عطا فرمائی، کتنے ہی مبارک اور خوش قسمت لوگ ہیں جو اس میدان سے اللہ کے راستے میں جائیں گے۔ اس لیے کہتے ہیں جماعت کے ساتھ چلنا ہے، اس لیے ذمہ دار ایک بنایا جاتا ہے کہ ذمہ دار کی اطاعت میں چلنا ہے، جڑنے کے لیے کہ تمہارے علیکم بالطاعہ، تم طاعت کو لازم پکڑو۔ اور امیر جو بنایا گیا یہ راستہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف طاعت کی طرف آنے کا۔ امیر چاہے وہ عمر میں کم ہو، تجربے میں کم ہو، کیسی شکل و صورت کا ہو، درجہ بھی اس کا کم ہو، لیکن جب ذمہ دار بنا دیا گیا تو اس کی طاعت، من اطاع امیری فقد اطاعنی ومن اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن اطاع اللہ فقد فاز۔ جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے رسول کی اطاعت کی، اور جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے اللہ رسول کی اطاعت کی وہ کامیاب ہو گئے۔ تو خواہشات سے نکلنا اور اپنی من چاہی زندگی سے نکلنا، رب چاہی زندگی پر آنا، اس کا بہت بڑا ذریعہ طاعت اور اجتماعیت ہے۔ اس لیے جماعتیں بنی ہیں، جماعتیں اکٹھی رہیں اور پھر اکٹھے ہی جماعتیں اللہ کے راستے میں جائیں، اس میدان سے اللہ کے راستے جماعتیں تشکیل ہوں، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ فرمایا کہ جماعتیں جب تشکیل ہو جائیں، جو ہی ہمیں پرچہ ملے تو فوراً ہم اللہ کے راستے میں روانہ ہوں، اور جہاں سے روانہ ہو رہے ہیں اپنے ساری چیزیں اور اسباب یہاں سے ساتھ لے کر چلیں اور اللہ کے راستے میں روانہ ہو جائیں۔ سواریوں کی وجہ سے یا کسی اور آزار کی وجہ سے ہم رکے نہیں۔ جب ہم نے وقت اللہ کو دے دیا، اس کی قیمت بہت زیادہ ہوگی کہ ایک صبح ایک شام یہ دنیا اور دنیا کے خزانوں کے مالک بن کر صدقہ کرنا اس سے بہتر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کو روانہ فرمایا، اور یہ پہلا لشکر تھا جو روم کے مقابلے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، اور اس میں اپنے جگر گوشوں کو بھیجا، آپ کے منہ بولے جو ہے بیٹے زید بن حارثہ ان کو بھیجا، اور پھر شہادت کی خوشخبری سنائی، اور پھر جعفر ابن ابی طالب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، بالکل نوجوان، اور جنہوں نے اس دین کی خاطر پہلے حبشہ کی ہجرت کی، اور حبشہ کی ہجرت کر کے پھر آپ نے جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے کی ہجرت کی، اور خیبر کے موقع پر آپ پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو بڑی خوشخبریاں سنائی گئی، اے اللہ کے رسول خیبر جیسا مضبوط قلعہ وہ فتح ہو گیا، اور آپ کے بھائی جعفر وہ حبشہ سے مدینے پہنچ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، میں تمہیں بتا نہیں سکتا کہ جعفر کے آنے کی زیادہ خوشی ہوئی ہے یا خیبر کے فتح ہونے کی زیادہ خوشی ہوئی، لیکن اللہ کے راستے میں جان دینا، اس کے لیے اللہ کے رسول نے اپنے قریبی گھر والوں کو بھیجا، کہا جعفر اس کا امیر ہوگا، اگر جعفر شہید ہو جائے تو عبداللہ ابن رواحہ اس کے امیر ہوں گے۔ اللہ کی شان جمعے کا دن تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایات دے کر روانہ کیا۔ عبداللہ ابن رواحہ ان کو ایک اسرائیلی ملا کہ دیکھو یہ اللہ کے رسول کی پیشن گوئی ہے اور تم تو شہید ہو جاؤ گے، تو اس سے کوئی پریشانی نہیں، بلکہ خوشی ہے کہ یہ جان اللہ کے راستے میں جائے گی۔ سب سے بڑی موت تو شہادت کی موت ہے، لیکن جمعے کا دن تھا اس لیے جماعت سے اجازت لی، روانہ کیا اور رک گئے، اور جمعے کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز سے فارغ ہوئے، دیکھا ابن رواحہ موجود ہیں۔ اے ابن رواحہ، تمہیں اللہ کے راستے میں جانے سے کس نے پیچھے کیا؟ لِأُجَمِّعَ مَعَكَ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کے پیچھے جمعہ پڑھنے کے لیے روکا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے خوشی کا اظہار نہیں فرمایا، کہا کتنا پیچھے رہ گئے؟ کہ آدھا دن۔ فرمایا وہ آدھے دن پہلے چلے گئے، کہ سواری کی طرف اشارہ کیا کہ سواری ہے، سب کچھ تیار ہے، بس جمعہ پڑھ لیا ہے، سواری پر سوار ہوں گا، ایڑ لگاؤں گا، تیز چلاؤں گا، اور یہاں رات ہی کو اپنی جماعت کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ فرمایا نہیں، بہت پیچھے رہ گئے۔ لو انفقت ما فی الارض جميعا ما ادرکت غدوتهم، تم نے مجھے مسجد نبی میں ٹھہرے اور میرے پیچھے جمعہ پڑھا، یہ سارے اعمال کا ثواب تمہیں مل گیا۔ اس پر مزید اگر روئے زمین کے خزانوں کے مالک ہو کر تم اس کو صدقہ کر دو اور اس ثواب کو بھی اس اپنے ان اعمال کے ثواب کے ساتھ ملا لو، تو ان کے آدھے دن پہلے جانے کے ثواب کو تم پہنچ نہیں سکتے۔ اس لیے بھائی ہم تو جو ہی اٹھیں سب تیار رکھیں کہ جب ہمیں اشارہ ہو اور حکم ہو ہم اللہ کے راستے میں روانہ ہو جائیں، پوری جماعت مل کر اللہ کے راستے میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک جماعت کی تشکیل کی اور رات ہی کے وقت کی. اب وہاں تو گھروں میں چراغ نہیں جلتے تھے، راستوں میں کیا ہوگا؟ نشیب و فراغ والی زمین تھی، پتھر بھی تھے، ڈھیلے بھی تھے، کانٹے بھی تھے اور حشرات الارض بھی تھے. اب رات کے اندھیرے میں نکلنا، صحابہ کرام نے اور کہ اے اللہ کے رسول یہ رات گھروں میں گزار لیں، صبح جب روشنی ہو تو نکل پڑیں کیونکہ سفر بہت مشکل ہے. تو اللہ کے رسول نے کیا مبارک ارشاد فرمایا میرے صحابہ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ تمہاری یہ رات بھی اللہ جنت کے باغوں میں سے کسی باغ میں گزرے؟ صحابہ فوراً سمجھ گئے اور اسی وقت اللہ کے راستے میں نکل گئے. اس لیے بھائی سب سے قیمتی دولت ہماری وقت کی ہے. اسراف سے ہمیں منع کیا گیا ہے. اسراف فی المال کی ضرورت تھوڑے مال خرچ کرنے کی تھی، اس میں زیادہ خرچ کریں، اس سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا روکا ہے. اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے. جیسے اسراف مال میں ہے ایسے ہی اسراف جو ہے وقت میں بھی ہے کہ کھانے پینے میں اور ضروریات میں جہاں تھوڑا وقت لگے وہاں مزے سے کھانا، زیادہ وقت لگانا یہ وقت کا اسراف ہے. ہماری تو ایسی تربیت اور اسلام ایسا پاکیزہ مذہب ہے کہ پانی میں بھی اسراف سے روکا گیا، پانی میں بھی اسراف سے روکا گیا. اور کیسی بہترین مثال دی. اللہ کے رسول نے فرمایا تم نہر پر ہو، نہر کا پانی چل رہا ہے اور عام طور پر انسان جو نہر سے وضو کرے گا، ہاتھ دھوئے گا تو پانی نہر میں گر کر آگے چلے جائے گا، لیکن تم نے کتنا استعمال کیا، تمہاری تربیت کیا ہے؟ فرمایا دیکھو پانی میں اسراف مت کرو. اگرچہ ہاں تم نہر کے کنارے، یا رسول اللہ نہر کے کنارے پر بھی ہو، کہ ہاں نہر کے کنارے پر بھی ہو، تمہارا امتحان یہ ہے کہ ضرورت کے بقدر جو ہے پانی کو استعمال کرو. تو نہ مال میں اسراف کرنا، ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، ضرورت کو پورا کرنا یہ تو ضروری ہے، حاجت جو اللہ نے رکھی ہے ضروریات. تو پانی میں اسراف، وقت میں اسراف، ضرورت کی چیزوں میں زیادہ وقت لگانا، یہ وقت سب سے قیمتی دولت ہے. اس لیے بھائی جماعت بن کر فوراً اللہ کے راستے میں نکلنا. اور یہاں چونکہ سوال بھی منع ہے، نہ دل میں یہ خیال آئے کہ لوگ ہماری ضرورتیں پوری کریں اور نہ زبان پر کسی کے سامنے اپنی حاجت کو ظاہر کرنا ہے، بلکہ اللہ کے راستے کی محنت اللہ نے جان دی. اللہ فرماتے ہیں اپنی جان بھی لگاؤ میرے دیے ہوئے اور اپنے مال کو بھی لگاؤ. جاہدوا باموالکم وانفسکم، کہ اپنی جان کو بھی لگاؤ اور مال کو بھی لگاؤ میرے کلمے کو بلند کرنے کے لیے. تو نہ دل میں یہ جھانک ہو کہ کوئی ہماری جہاں حاجت کو پورا کر دے، نہ زبان پر سوال آئے، بلکہ کوئی پیش بھی کرے تو ہم نے نہیں لینا. ہم تو اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، جان بھی ہماری لگے گی اور مال بھی ہمارا لگے گا اور وقت بھی ہم اپنا خرچ کر رہے ہیں. اس لیے جماعت جو بن جائیں ذمہ دار کے ساتھ جڑ جائیں، اپنا سارا سامان یہاں رکھیں اور جہاں تشکیل ہو اس تشکیل کے بارے میں پوچھ لیں، کیونکہ اس محنت سے مقصد کہ حضور والا غم ہمیں لگ جائے، حضور والا درد ہمارے دلوں میں آ جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ندائم الفکرت متواصل الاحزان، انسانیت کے لیے کہ یہ انسانیت ناکامی سے بچ کر کامیابی والے راستے پر کیسے چلنے والی بن جائے. اس لیے میں ہمارے یہاں جماعت ابھی تو 12 کی جماعت اکٹھے ہے، پھر اللہ امت مسلمہ کو ایک جسم کی طرح بنا دیں. ماشاء اللہ مرکزوں میں کتنا بڑا مجمع جمع ہوتا ہے، کیسے محبت سے رہتا ہے. جوڑوں پر یہ جوڑ ہے، لاکھوں کا مجمع جمع ہے، اجتماع پر اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اس دین کی برکت سے جوڑ بٹھا رہے ہیں. اس لیے بھائی جہاں تشکیل ہوئی وہاں کے حالات معلوم کر لیے جائیں کہ ہمارا اللہ کے راستے میں نکلنے کا مقصد یہ دعوت والا کام ایسا ہے جو کرنے والے ہیں ان کی تربیت بھی ہو رہی ہے، ہم سب سیکھنے والے ہیں اور اپنی تربیت کے لیے نکلنے ہیں. ابتدا اپنی ذات سے ہے، اللہ نے ہمیں دین کی ذمہ داری دی، اس لیے ساری انسانیت کی بھی فکر. تو اس کی دعوت ایسا عمل کہ کرنے والوں کی بھی اصلاح اور تربیت ہو رہی ہے اور ان کا یقین بھی درست ہو رہا ہے اور ان میں بھی دین پر چلنے کی استعداد پیدا ہو رہی ہے. اور جہاں جہاں یہ پھر رہے ہیں اور ان کے جہاں تھکاوٹیں ہو رہی ہیں، ان کے جسم سے جو ہے انوارات نکل رہے ہیں، ان کی دعوت کے انوارات فضا میں آ رہے ہیں اور لوگوں کے کانوں میں بات پڑ رہی ہے، ایک ہی وقت میں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو بھی بدل رہے ہیں. یہ دعوت تو اتنا بڑا امر ہے اور انقلاب لانے کے اتنے بڑا طاقت والا کہ اللہ خود داعی ہے، واللہ یدعو الی دار السلام. تمام انبیاء کو دعوت دے کر بھیجا گیا اور ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے دعوت والا کام اس امت کے ہر فرد کو، مرد اور عورت کو عطا فرمایا. اس لیے میں ساری چیزیں یہیں سے پوری کر کے 2 ساتھی خدمت میں لگا دیے جائیں. اب ہم پیدل چلیں. اللہ قادر تھے اپنے نبی کو براق سواری دے کر پوری دنیا میں پھرا دیتے. لیلۃ المعراج میں آسمانوں پر اور جنت کی سیر اللہ کے دربار میں اس براق سواری بھیجی گئی. لیکن دعوت والا کام حضور طائف پیدل گئے. اب آپ کا کتنا سفر جو ہے ہجرت کا پیدل ہوا، پھر اونٹے پر سوار ہوئے اور صحابہ کرام پیدل بھی چلے. تو اس لیے بھائی پیدل چلنا، جماعت ایک ساتھ ہو، 2 کی جوڑی بنا دی جائے، ایک نیا اور ایک پرانا. کیونکہ اللہ کے راستے میں نکل کر کچھ اعمال کرنے ہیں زیادہ،
سب سے اہم اور بنیادی عمل وہ دعوت کا ہے. چاہے آپس میں دو پرانے ہوں پھر بھی قربانی اور صفات بڑھنے میں اور وقت کے دینے میں ایک دوسرے کو ترغیب اور دعوت دینا، یہ دعوت بہت طاقتور عمل ہے. اسی دعوت سے دنیا کا باطل ختم ہوتا ہے. یہ مؤذن جب اذان دیتا ہے تو یہ اذان دعوت تامہ ہے. یہ شیطان جو انسانوں کو گمراہ کرتا ہے، جہاں تک اذان کی آواز گونج رہی ہے فضاؤں میں، شیطان ٹھہر نہیں سکتا. اس لیے فرماتے ہیں دنیا کا باطل ختم کرنا چاہتے ہیں تو پوری امت مسلمہ دعوت پر کھڑی ہو جائے تو اللہ باطل کو ختم فرما دیں گے. تو سب سے پہلے دعوت ہے، اجتماعی دعوت میں لگنا ہے، انفرادی دعوت میں لگنا ہے، اس کو زیادہ کرنا ہے. دوسرا جو ہے تعلیم و تعلم ہے کہ اللہ نے اپنا دین اتارا، ساری زندگی اللہ کے احکام سے ہماری آباد ہے، ان کو سیکھنا اور سکھانا اس میں لگنا ہے. اور تیسرا عبادات، احکام میں سب سے بڑی اہم عبادت نماز ہے. جیسے دعوت سے ایمان بڑھتا ہے اور ایمان کی طاقت سے انسان میں اللہ کے احکام پر چلنے کی استعداد پیدا ہوتی ہے، تو نمازوں سے بھی انسان کے جسم کا استعمال درست ہوتا ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نمازوں کو بھی بنانا ہے کہ یہ نماز ایک ایسا، باقی جتنے بھی احکام ہیں دنیا کے سارے کام و کاج کرتے ہوئے انسان روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، نماز اللہ کو اتنی پیارا عمل ہے، یہ عبادت ہے کہ اس میں تو انسان سب کچھ، دل کو بھی فارغ کرے، دماغ کو بھی فارغ کرے، دنیا کو چھوڑ کر آئے، اللہ کے گھر میں آئے اور سارے اعضاء کو اللہ کے احکام کا پابند کر لے. اس لیے فرمایا نمازوں کو بنانا، یقیمون الصلاۃ، نمازوں کو درست کر کے سنوار کے پڑھتے ہیں. ہر ہماری نماز پچھلی نماز سے اچھی ہو، اللہ اس کی توفیق عطا فرما دے. اس لیے عبادات کو اچھا کرنا اور بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم علیہ اخلاق کے ساتھ خدمت کرنا کہ اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ محنت دی گئی، دین دیا گیا، انسانوں کو جوڑنے کے لیے اللہ نے نرمی عطا فرمائی اور صبر کا حکم دیا. جی ہاں، نرمی عطا فرمائی، صبر کا حکم دیا، تواضع کا حکم دیا. تو ان اعمال کو زیادہ کرنا. اب یہاں سے روانہ ہوتی دو ساتھیوں کی جوڑی بن جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کے لشکروں کو روانہ فرماتے تھے تو دو کی جوڑی، دو یا تین کی جوڑی، حتیٰ کہ مہاجرین انصار ان کی بھی جوڑیاں بنائی ہوئی تھی. ایک جو ہے صحابی وہ حضور کی مجلس میں رہتے تھے، ایک دنیا کے کاموں میں لگتا تھا، شام کو جمع ہو کر پھر جو سنا ہے وہ سنا دیتے تھے، اگلے دن باری بدل جاتی تھی. تو اجتماعیت میں اللہ نے خیر رکھی ہے، برکتیں رکھی. دو کی جوڑی ہو اور جماعت بھی اکٹھے ہو کر چلے اور جہاں جانا ہے وہاں کے حالات معلوم کر لیے جائیں تاکہ ابھی سے ہماری فکر اور دعائیں. اور پھر حالات معلوم کرنے کا کیا مطلب کہ جس علاقے میں ہم جا رہے ہیں وہاں والوں کی دین پر چلنے کے اعتبار سے کیا حالت ہے اور دین کی محنت کے اعتبار سے ان کی کیا حالت ہے. اس حالت کے بقدر اپنی سوچ کو دین کے لیے لگانا. انسان اپنے جسم کی جس صلاحیت کو دین کے لیے لگاتا ہے اللہ اس میں برکتیں عطا فرماتے ہیں. جب ہماری فکر دین کے لیے استعمال ہوگی تو اللہ راہیں کھولیں گے، اللہ جہاں سجھائیں گے کہ کیا کرنا ہے. اسی لیے مشورہ ہے. تو اس لیے وہاں کے حالات معلوم کر لیے جائے اور یہیں سے اس کے لیے دعا اور سوچ، اے اللہ تیرے نبی کی یہ امت، ہمارے مسلمان یہ بھائی، یہ کیسے دین پر چلنے والے بن جائیں، کیسے دین کی محنت کے لیے نکلنے والے بن جائیں، جان و مال کو لگانے والے بن جائیں. اور بھائی دو ساتھی خدمت کے لیے بھی مقرر کیے جائیں. اس لیے کہتے ہیں ذمہ دار ساتھیوں سے ایک طرف کا خرچہ اور ایک دو دن کے جہاں کھانے کے پیسے وہ جمع کر لیے جائیں اور 2-3 ساتھیوں کے پاس تقسیم کیے جائیں، ایک ساتھی کے پاس نہ رکھا جائے. اور پھر جب یہاں سے جانے کا وقت ہو تو ہماری تیاری تو پہلے سے ہو اور پھر یہاں سے 2 ساتھی ہو کر ہم چلیں. بس اسٹاپ پر پہنچے ہیں اور اسٹیشن پر پہنچے ہیں، گاڑی کا انتظار ہے تو وہ ایسا 2 ساتھی مل کر وہاں جو لوگ آئے ہوئے انتظار میں بیٹھے ہوئے، یہ تو اللہ نے یعنی ہم تبلیغ والے تو بھی مسلمان کا وقت ہمیں مل جائے، یہ ایک اللہ کی طرف سے نعمت، ان کی قدر کریں گے تو اللہ پھر علاقوں میں ہم سے کام لیں گے. اس لیے 2 ساتھ جمع کر کے بیان کرنا یہ مزاج نہیں ہے. وہ تو اب پورے دن تھکنا اور پھر شام کو بیان کے لیے اللہ رسول کی بات سنانا، لیکن اڈوں پر اور جہاں گاڑی میں جمع کر کے بیان یہ نہیں. 2 ساتھی ہوں اور جو ہے وہ دعوت ایک مسلمان کے پاس جائیں اور دعوت دیں، گاڑی کے آنے سے پہلے، بس کے آنے سے پہلے. اور اجتماعی سامان جو ہے اس کا بھی ہر ایک اپنے ساتھ جو ضرورت کا سامان ہے ساتھ لے کر جائے تاکہ وہاں جا کر خرید و فروخت نہ کرنی پڑے. وہاں جا کر لوگوں کے پاس جو کچھ ہے ہماری نظر اس کی طرف نہ جائے، اپنا پورا انتظام کر کے جائیں اور دل میں استغنا ہو جو کچھ ان کے پاس ہے. تو پھر پہلے وہاں دعوت چلائیں اور پھر ہمارا ہر سفر، ہماری جو حفاظت ہوگی وہ سنتوں کو اختیار کرنے سے، سنت زندگی میں نفس کے شر سے اور شیطان کے شر سے ہماری حفاظت ہوگی. اور جتنا ہمارا ہر عمل سنت کے مطابق ہوگا اس سے ہماری تربیت بھی ہوگی اور اللہ تعالیٰ ہمارے ذریعے سے امت کو بھی فائدہ دیں گے. اس لیے راستے کے دائیں طرف چلنا
ذکر کرتے ہوئے چلنا، نظروں کی حفاظت کرنی ہے، نظروں کی حفاظت کہ ہم تو اپنے دلوں کو اور اللہ تو ساری امت کے ساری امت مسلمہ کے دلوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے آئے ہیں۔ یہ نظر تو شیطانوں کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، حلال چیزیں اچھی چیزیں یہ دیکھے گا، اس کا خیال آ جائے گا اور پھر وہ خیال نمازوں میں بھی ہمیں نہیں چھوڑے گا۔ اس لیے کہتے ہیں حرام سے تو اپنی نظروں کو بچانا ہے، لیکن حلال سے بھی بچانا ہے تاکہ ان کا اثر ہمارے دل میں نہ آ جائے۔ اچھی گاڑی گزری تو اسی کو دیکھنے میں لگ گئے، اچھے مکان سے گزرے تو اسی کی اچھائی میں مگن ہو گئے، یہ تو دنیا ہے۔ تو نظروں کی حفاظت کرتے ہوئے چلنا، سوار ہونا وہ بھی آداب کے ساتھ۔ دو ساتھی خدمت کے لیے وہ بس والوں سے بات کریں اور ان سے بھی یہ کہیں کہ بھئی ہم تو اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، نماز کے لیے ایسی جگہ روکنا جہاں پر جو ہے وہ پانی وغیرہ کی ضروریات موجود ہوں، تاکہ وہ ساتھیوں کو استنجا وضو کی ضرورت ہو تو وہ استنجا وضو کر کے نماز جماعت سے پڑھ لیں۔ اور گاڑی میں بھی جو ہے اگر گاڑی کہیں رکتی ہے، نظام الاوقات معلوم ہے، باوضو ہم پہلے سے مسلمان، یہ وضو تو مسلمان کا ہتھیار ہے، وہ تو ہر وقت باوضو رہتا ہے، لیکن آدار بھی رکھے ہیں تو بھائی وضو کر کے جہاں اگر گاڑی کہیں رکتی ہے تو باجماعت نماز ادا کی جائے، ورنہ گاڑی کے ڈبوں میں ایسی جگہ کہ جہاں 2-3 ساتھی کھڑے ہو سکتے ہیں، 3 کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا۔ اور بھائی وقت یہاں بہت قیمتی ہے، بس کہیں رکی ہے تو یہ نہیں کہ اب انہوں نے 10 منٹ کے لیے روکا ہے، اکثر بات تو یہ ہے کہ ہماری دعوت ایسے چلے اور کنڈکٹر اور جو ڈرائیور ہے اس کو بھی دعوت دیں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ نماز میں شامل ہو جائے، لیکن اس کا وقت، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارا وقت زیادہ خرچ ہو۔ سب کا وضو ہے تو فوراً اذان دیں، نماز پڑھیں، وضو نہیں ہے تو استنجا وضو کر کے جلدی سے نماز کے لیے جمع ہو جائیں اور باجماعت نماز پڑھ کر پھر سفر میں روانہ ہو جائیں۔ گاڑی رکتی ہے، جو ٹکٹ لیے ہیں ایک ساتھی کو اس کا ٹکٹ دیا جائے، جس درجے کا ٹکٹ لیے اسی درجے میں ہم سوار ہوں۔ گاڑی جو رکے تو پہلے اترنے والے مسافروں کو آرام سے اترنے دیں، ان کا سامان پکڑ لیں، ان کو سہارا دے دیں، بچے کو گود میں لے کر اتار دیں اور پھر اطمینان سے جو ہمارا درجہ ہے اس میں سوار۔ اور بھئی یہ ہمارا زیادہ کرنے کے ہیں سفر میں بھی، اس لیے ہم عام لوگوں سے مل جل کر بیٹھیں تاکہ راستے میں دعوت دینے کا موقع ملے۔ لمبا سفر ہو تو آپس میں سیکھنا سکھانا اور تعلیم کا حلقہ بھی لگ جائے، اور نمازوں کے اوقات آئیں ہم نماز بھی پڑھ سکیں، اور وہی ذکر کرتے ہوئے ہم نے جانا ہے۔ لوگوں سے مل جل کر بیٹھیں گے تو سب سے پہلا امر، سب سے بڑا امر دعوت ہے۔ اللہ نے دعوت کے آداب قرآن میں بیان کی۔ اللہ اپنے نبی کو فرما رہے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، آپ اپنے رب کے راستے دین کی طرف بلائیے حکمت کے ساتھ۔ حکمت ایک ملکہ ہے کہ جس کو ہم دعوت دے رہے ہیں اس کا مزاج کیا ہے، نرمی برداشت کرتا ہے یا سختی سے بات کو سمجھتا ہے، دین میں کس سطح پر ہے تاکہ آگے کی دعوت دی جائے، کتنی اس میں استعداد ہے۔ یہ دعوت دیتے دیتے اللہ یہ ملکہ ہمیں عطا فرما دیں گے۔ اور کسی کو سمجھانے کے 2 طریقے ہوتے ہیں، ایک سختی اور برے الفاظ کے ساتھ اور ایک اچھے الفاظ کے ساتھ۔ والموعظۃ الحسنہ، ایسے نصیحت کیجیے جو دل میں اثر کرے اور اچھے طریقے پر۔ اس لیے ہر مسلمان جس سے ملاقات ہو وہ ہم یعنی سمجھ جائے کہ اس میرے بھائی نے تو مجھے بہت بڑے ذمہ داری کی طرف متوجہ کیا۔ کسی دعوت دینے میں حکمت میں سے یہ ہے تھوڑا سا تعارف ہو جائے، تعارف ہونے میں بھی ہونے میں ہی پتہ لگ جائے گا کہ یہ کس استعداد کا اور کتنا وقت ہے اس کا، اس وقت میں اس کو جو ہے دعوت ہم پوری کر لیں۔ اللہ نے یہ دعوت اتنا بڑا طاقتور امر ہے، یہ اس کا اعجاز ہے کہ ہمارا اعلان کرنے والا چند سیکنڈوں میں اپنی بات کو پورا کر لیتا ہے۔ اور بھائیوں، میری اور آپ کی اور سارے دنیا کے انسانوں کی کامیابی کے لیے اللہ نے اپنا مبارک دین مرحمت فرمایا۔ دین زندگی گزارنے کا وہ طریقہ جو اللہ نے اتارا، نبی لے کر آئے۔ اب یہ دین ہماری زندگیوں میں کیسے آ جائے تاکہ ہم کامیاب ہو جائیں، اس کے لیے نبیوں والی محنت ہے، یہ راستہ ہے۔ ختم نبوت کی وجہ سے یہ محنت ہر کلمہ گو مسلمان کے ذمہ ہے۔ اس کے بارے میں ہم بات ہوگی، آپ تشریف رکھیں۔ اس نے بات کا خلاصہ متکلم چند منٹوں میں اس کو پھیلا کر ہر مسلمان کو تیار کرتا ہے مسجد میں لانے کے لیے۔ انفرادی دعوت میں ہم اس کو منٹوں اور گھنٹوں تک لے جاتے ہیں، بیان کرنے والا بھی گھنٹوں سمجھاتا ہے۔ تو کتنا وقت ہے، اسی وقت میں اس کو جو ہے سمجھانے کی کوشش کریں۔ اور بھائی جان اور مال اپنا، ہم تو لوگوں کا اکرام کریں، لیکن لوگوں کے پاس جو کچھ ہے نہ ہمارے دل میں ہو، اگر وہ دے بھی تو پھر احتیاطاً معذرت کر دی جائے، اس کی ہم کسی چیز کو لیا نہ جائے۔ اگر وہ کہے کہ میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں تو یہ سمجھایا جائے کہ اس کام کی تو ایک ترتیب ہے۔ اللہ کا شکر ہے آپ نے کام کو سمجھا، نیت کی، تو اپنے علاقے میں اپنی مسجد والوں کے ساتھ جڑیں، 5 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھیں، تعلیم میں وہاں بیٹھیں، ملاقاتوں اور گشتوں میں جائیں اور علاقے سے جماعت بنا کر پھر اللہ کے راستے میں نکلیں۔
اترنے سے پہلے یہ ہماری دعوت پوری ہو چکی ہے. تو اس طرح آج جو ہے سفر بھی ہمارا آداب کے ساتھ جتنا سنت کے مطابق ہوگا ہمارے یعنی نفس کے شر سے اور شیطان کے شر سے ہماری حفاظت ہوگی. اور جن علاقوں میں ہم جب گئے بس سے جہاں اترے، اب بستی میں داخل ہونا ہے، اسٹیشن سے جماعت اتری، اب اللہ کے راستے میں گئے، سردی گرمی سفر کی تھکاوٹ اور بھوک یا کھانے پینے کا ضروریات کا آگے پیچھے ہونا، یہ اللہ کے راستے کے ایسے تحفے ہیں کہ اس پر اللہ اپنی رضا اور ہدایت کے فیصلے فرماتے ہیں. شیطان بھی اس وقت حملہ کرتا ہے، اس لیے بھائی سارے ساتھیوں کو جمع کر کے سب کی حوصلے اور ہمت بڑھائی جائے کہ دیکھو دنیا کے بھی لوگ کتنے سفر کر رہے ہیں، ہم سے پہلے سوار تھے اور ہمارے ہم سے زیادہ سفر طے کریں گے اور ہم سے زیادہ مشقتیں برداشت کر رہے ہیں. حالانکہ دنیا کی قیمت اللہ کے ہاں کچھ بھی نہیں. اللہ نے اپنے راستے میں نکلنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ کے راستے میں نکلنے کہ اللہ کے وہ تو ایمان والے کی بھوک اور پیاس کا ایک ایک لمحہ اور تھکن اور جو ہے رنج اور غم کا اس کو ایک ایک نیکی بنا کر لکھ دیا جاتا ہے، اور اللہ کے راستے میں نکل کر تو ان کا اجر لاکھوں اور کروڑوں گنا بڑھا دیا جاتا ہے. تو یہ اللہ کے راستے کی تھکن ہے. اور وہ سب ساتھیوں کو جمع کر کے تھوڑی ان کی حوصلہ افزائی ہو جائے اور نیت کی تازگی ہو جائے کہ ہم جو اللہ کے راستے میں نکلے ہیں کس لیے کہ اللہ ہمیں اپنے دین پر چلنا آسان کر دے، ہم دین پر چلنے والے بن جائیں، اور جس بستی میں جا رہے ہیں وہاں کا ایک ایک فرد پورے دین پر چلنے والا بن جائے اور حضور کی محنت کو حضور کے طریقے پر کرنے والا بن جائے. بس سے اترے ہیں تو ساتھیوں کو ذرا تقاضے ہیں اس کی اجازت دے دی جائے، پھر ساتھیوں کو جمع کر لیا جائے اور جو آس پاس کے لوگ ہیں ان کو دعوت دعا کے عنوان پر جمع کر لیا جائے. اور جب مذاکرہ تو ان کو پتہ لگے کہ یہ بستر اٹھا کر پھرنے والے کتنے عظیم لوگ ہیں اور کیسے ان کے دلوں میں انسانیت کی ہمدردی ہے اور ان کی دعاؤں میں ساری انسانیت کے لیے مانگنا ہے، تو ہماری دعاؤں سے ہی ان کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ کس لیے نکلے. تو پھر بستی کی طرف جانا جو ہے یہ بھی آداب کے ساتھ دو ساتھی کی جوڑی ہو اور راستے کے دائیں طرف چلیں اور نظروں کی حفاظت کرتے ہوئے چلیں اور دعاؤں کا اہتمام کرتے ہوئے چلیں. سفر کی بھی دعائیں، سواری کی بھی دعائیں. یا اللهم انا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم انت الصاحب في السفر والخليفة في الاهل والمال. سواری پر سوار ہونے کی بھی دعا ہے. 3 دفعہ الحمدللہ، 3 دفعہ اللہ اکبر، جی ہاں، اور پھر استغفار. اور سواری چلے تو سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون. اسٹیشن سے یا علاقے میں جہاں اگر مرکز میں گئے ہیں تو مرکز والے آئیں گے تو مرکز والوں کو اپنی جماعت کی کیفیت کہ بھئی اتنے افراد ہیں اور اس سطح کے ہمارے ساتھی ہیں اور ان سے مسجدوں کے حالات لے لیے جائیں. جماعت ہے ذمہ داری مشورے سے مسجدوں کو کہ کن مسجدوں میں جانے سے ہمارا فائدہ ہوگا، علاقے والوں کا فائدہ ہوگا. اگر جماعت مضبوط ہے پرانی کی ہے تو نئے نئے علاقے لیے جائیں. درمیانہ جماعت ہے تو درمیانہ جہاں محنت ہے ان مسجدوں کو لیا جائے. اور اگر بھائی کمزور جماعت ہے تو جہاں فعال مسجدیں ہیں تاکہ ہمارے ساتھیوں کی تربیت ہو جائے. اور دن کو پہلے سے متعین نہ کیا جائے. ہمارا ہر مسجد میں جانے کا مقصد 100% لوگوں سے ملاقات کرنا، دین اور ایمان کے نفع بتلانا اور اس ذمہ داری کا احساس دلانا اور ان کو اس محنت کے لیے تیار کرنا. 100% لوگوں سے ملاقات بھی ہو جائے اور نقد جماعتیں اللہ کے راستے میں نکل جائیں اور اس مسجد میں مقامی جماعت بنا کر جائیں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کو بنا کر گئے. سارے صحابہ حضور کی فکر اور محنت والے اور حضور کی جذبے والے تھے اور وہاں اس سے پوری دنیا میں جہاں دین پھیلا. تو اصل بات یہ ہے کہ جہاں وہاں مقامی اگر پہلے سے کام موجود ہے تو اس کو اور مضبوط کر دیں. ساتھی قربانی میں اور صفات میں آگے بڑھیں. سارے سب پرانے ساتھی جو ہیں وہ کام کو کرنے والے بن جائیں. تو مقامی جماعت پہلے سے موجود ہے اس کو مضبوط کرنا، نہیں ہے تو جماعت بنانا. اس کے لیے ایک دن میں کام پورا ہو جائے تو بہت اچھا ہے، ورنہ 2 دن اور تیسرے دن بھی رہ سکتے ہیں. بہت مجبوری کی صورت میں جماعت کی وصولی ہے 4 دن، تو بھائی 3 دن پہلے سے اوقات متعین نہ کیے جائیں. اور فرمایا کہ جو کناروں کی بستیاں ہیں فقراء اور مساکین کی، ان کی بستیوں سے کام شروع کیا جائے اور ان سے ہوتے ہوتے ہم نے تو ہر طبقے کو لینا ہے. حضرات انبیاء کرام کی سب سے پہلے بات وہی لوگ مانتے تھے کہ جن کے دلوں میں اسباب اور دنیاوی نقشوں کے یقین نہیں ہوتے تھے. فقر و فاقے والے، مزدوری کرنے والے اور بہت سادہ زندگی والے یہی سب سے پہلے بات کو مانتے تھے. قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے. ایسے لوگوں پر محنت کرتے ہوئے پھر جہاں کوئی کسی طبقے کو اور کسی مسجد کو ہم نے چھوڑنا نہیں. تو بھائی جب ایسے پھر جب مسجدوں میں جائیں، بستی میں داخل ہوئے تو بستی کی دعا اللہم بارک لنا فیہا اللہم انا نسألک خیر ہذہ، یہ دعائیں پڑھ لی جائیں. اگر نیا ساتھی ہے اس کو یہ دعائیں پڑھا دی جائیں.
ایک بستی سے دوسری بستی کی طرف منتقل ہو رہے ہیں، اگر پہلے ہی سے اطلاع کر دی جائے تو پرانے ساتھی پہلے سے موجود ہوں گے اور اسی وقت مشورہ ہو کے ہمارا کام شروع ہو جائے گا۔ اگر پرانے ساتھی نہیں ہیں تو بھائی اس مسجد میں جائیں۔ اب جہاں بستی میں گزر رہے ہیں تو نظروں کی حفاظت کرتے ہوئے مسجد کے سامنے آئے تو مساجد اللہ کا گھر ہے، مسجد میں داخل ہونے کے بھی آداب ہیں، یہ عبادت کے لیے بنے۔ مسجد میں اعتکاف کی نیت سے داخل ہو، پہلے رک جائیں، اللہ کے گھر کی عظمت اپنے دل میں لائیں، اور داخل ہونے کے بھی آداب ہیں کہ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور داخل ہونے کے لیے پہلے بائیں پاؤں سے جوتا نکال کر جوتے پر رکھ دیں اور دائیں پاؤں سے جوتے سے پاؤں نکال کر مسجد میں اور یہ دعا پڑھیں۔ اگر وہاں پر کوئی کمرہ ہے جماعت والوں کے لیے تو سامان خدمت کا اور بستر وغیرہ وہاں رکھیں اور اعمال مسجد میں کریں، اگر نہیں ہے تو پھر سلیقے سے سامان ایک کونے میں مرتب کر کے چادر سے ڈھک دیا جائے، لیکن خدمت کا سامان مسجد کے اندر نہ لے جائیں، خاص طور پر گیس کا چولہا یا مٹی کے تیل کا چولہا اور پیاز اور لہسن بدبودار چیزیں یہ مسجد میں لے کر داخل نہ ہوں۔ مساجد اللہ کا گھر ہیں، فرشتے آتے ہیں، یہ انسان اس کو جو بدبو سے کراہت ہوتی ہے تو فرشتے تو بنے ہوئے ہی نور کے ہیں، اس لیے کہ مسواک وضو میں مسواک کر لو تاکہ منہ کی بو زائل ہو جائے۔ یہ مسلمان جب قرآن پڑھتا ہے تو فرشتے منہ سے منہ لگا کر اس کی قرآن کو سنتے ہیں، اس لیے بدبودار چیزیں لے کر داخل نہ ہوں۔ اور سب سے پہلے اگر مسجد کی خدمت کی ضرورت ہے، صفائی وغیرہ وہ خدمت کر دیں، ٹینکی بھر دیں، اور سب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے مانگیں۔ اللہ نے جہاں دعوت دی ہے اس کو راضی کرنے کے لیے اللہ نے دعا والی طاقت بھی دی ہے کہ مخلوق کو جس بات پر لانا چاہتے ہیں پہلے اللہ کے دربار میں ہم جو ہے اس کو رکھ دیں، اللہ کی طرف سے فیصلے ہوئے تو ہمارے لیے آسانی ہوگی۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ انسان جب اپنے گھر سے نکلتا ہے یا اپنے ٹھکانے سے نکلتا ہے، ایک تو بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، گھر والوں کے لیے بہترین اپنا خلیفہ کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے گھر سے نکلے۔ اس لیے مسجد میں جائیں، وضو کیا ہے تو 2 رکعت تحیۃ المسجد، تحیۃ الوضو اور صلاۃ الحاجہ کی نیت سے یہ ساری نیتیں کر سکتے ہیں، پڑھ کے اللہ سے مانگیں اے اللہ ہم تو تیرے کمزور بندے ہیں، تیرے دین کی محنت اور نبی کی فکر کے لیے آئے ہیں، ہمارے دلوں کو بھی اس پر جما دے اور بستی والوں کے دلوں کو بھی نرم کر دے۔ اور بستی والوں کو اطلاع ہے تو سب سے پہلے مشورہ ہو، جیسے اللہ نے یہ کام دیا تو بھائی کام اپنے نفس کے شر سے، شیطان کے شر سے بچنے کے لیے اللہ نے جو ہے ہمیں مشورہ بھی دیا کہ مشورے اور طاعت کے حکم سے میں امیر اور ذمہ دار اور ساتھی جڑے ہوئے ہوں کہ بھائی تم نے ذمہ دار کی اطاعت کرنی ہے، فرمایا کم درجے کا بھی ہو اس کی اطاعت کرو، یہ تربیت ہے نفس کی۔ اور امیر ذمہ دار جو ہے وہ ساتھیوں کے مشورے کا پابند ہے، مشورے سے چلے، اس لیے مشورہ قائم کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت وحی سے ہو رہی ہے، اللہ جہاں وحی نازل فرما رہے ہیں حکم وشاورہم فی الامر، ساتھیوں کی حوصلہ افزائی اور ان کی ہمتیں بڑھانے کے لیے، ان کی استعدادوں کو کام میں لانے کے لیے آپ ان سے مشورہ کیجیے۔ اور پھر صحابہ کرام ایسے مشورہ کرنے والے تھے کہ اللہ نے ان کے مشورے کی صفت کو قرآن میں ذکر کیا، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، ان کا معاملہ آپس میں مشورے سے طے ہوتا ہے۔ اس لیے بھی جاتی سارے ساتھی پرانے ساتھیوں کو اطلاع ہے تو وہ مشورے کے لیے جمع ہو جائے۔ مشورہ بڑا اہم عمل ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہوں اور ہمارے دل فکر مند ہوں، اور پھر سارے ساتھیوں سے رائے لی جائے۔ اب مشورے کا مقصد کہ سارے ساتھی سارے اعمال سے جو ہے وہ گزر جائیں، سب ساتھیوں سے سارے اعمال کرانے، اور مشورے کے ذریعے ساتھیوں کو اپنی فکر اور عقل اور سمجھ دین کے لیے استعمال کرنے کا سلیقہ کہ جب ہم اپنی فکر کو دیں گے تو اللہ کی طرف سے تربیت ہوگی۔ تو بھائی بستی والوں سے بھی رائے لیں، ان کو بھی اسی وقت دیکھیں بھائی ہم یہاں اس بستی میں آئے ہیں، اللہ نے ہمیں دین کی ذمہ داری، دین کی اہمیت، ایمان کے نفع، آخرت کے حالات، آخرت کی بنیاد پر قدم اٹھانا، یہ ساری چیزیں بیان کر کے ان کو اس محنت کی ذمہ داری کا احساس دلانا۔ تو آپ بتائیں کہ آپ کی بستی سے نقد جماعتیں نکل جائیں، ایک ایک فرد تک بات پہنچ جائے، آپ کی کیا رائے ہے؟ وہ اس بات کو سن کر بس انہوں نے فکر شروع کی، پھر اللہ ان کے لیے راہیں کھول دیں گے۔ ہم سب اپنے ساتھیوں کی سارے ساتھیوں کی رائے کے محتاج ہیں، کسی کو اس میں ہلکا نہ سمجھا جائے، اللہ کی طرف متوجہ ہوں اور سارے جہاں کام کے فائدے کو سامنے رکھ کر مشورہ دیں۔ وقت بہت ہے تو سارے ساتھیوں سے رائے لی جائے، رائے دیتے ہوئے اپنی رائے پر اصرار نہ ہو اور فیصلے کے طور پر اپنی رائے کو نہ ٹھوسیں اور کسی ساتھی کی رائے کی تحقیر نہ کی جائے، سارے ساتھیوں کی رائے کو سنا جائے، یہ ہماری تربیت ہے۔ یہ مشورے کے ذریعے اے اللہ، اور دل میں دعا، اے اللہ جو تیری منشا ہے وہ ہم پر کھول دے
اور جس میں ہمارا بستی والوں کا فائدہ ہے اس کے لیے ہماری 24 گھنٹے کیسے استعمال ہو اس کی دعا کرتے ہوئے اب سارے ساتھیوں نے مشورہ کے بعد سب سے پہلے بھائی جب یہاں بستی میں پھیل جانا ہے اور دعوت دو ساتھیوں کی جوڑی ہو، 2 ساتھی مسجد میں رہ جائیں کہ آنے والوں کو سنبھالیں اور 2 ساتھی خدمت کے لیے لگ جائیں اور باقی جوڑیاں بن کر کسی فرد پر ہم نے 100% ملاقاتیں کرنی ہے۔ جو پرانے ساتھی کام والے ہیں اگر ان تک اطلاع پہنچ گئی ہے تو وہ تو پہلے سے آ جائیں گے، کچھ کو جا کر ہم دعوت دیں گے تو وہ انشاءاللہ آ جائیں گے، اور بھائی کچھ ساتھی ایسے ہیں تو پرانے ہیں لیکن دنیاوی حالات کی وجہ سے ابھی زیادہ متحرک نہیں، تو ان کے بارے میں ہمارے دلوں میں کوئی ہلکا خیال نہ آئے، نہ زبان پر ہلکا لفظ ہو، بلکہ ہم ان کے احسان مند ہوں کہ جب اس کام کو کوئی جانتا نہیں تھا انہوں نے قربانی کر کے ماحول بنایا، آج ہمارا نکلنا آسان ہوگا۔ ان کو کارگزاری سنائی جائے اور مسجد میں ان کو لایا جائے، مسجد میں اعمال دیکھ کر، اور اگر خاص طور پر جماعت نکل رہی ہے تو ان کے سامنے جماعت کو روانہ کریں، انشاءاللہ ماحول میں آئیں گے اور کام کے ماحول میں آئیں گے تو اللہ ان کے جذبات کو پھر تازہ نیا کر دیں گے۔ ہر ایک 100% لوگوں سے ملاقاتیں کرنی ہیں، کہتے ہیں گھروں میں داخل ہو دروازوں سے، تو دیہات بستیوں کے اور علاقوں کے دروازے کیا ہیں؟ وہاں کے علماء، دیندار لوگ، امام اور دنیا کے اعتبار سے بڑے علماء اور دین والوں کے پاس بھی ان کے وقت کا لحاظ کرتے ہوئے جانا ہے۔ علماء کی خدمت میں تو جانا ہے ان کی مجلس سے علمی فائدہ حاصل کرنے کے لیے اور ان کی دعاؤں کو لینے کے لیے۔ ہاں اگر عالم ہو تو عالم کو دعوت دے سکتا ہے، جب ان کی مجلس میں جائیں تو اپنی باری کا انتظار کریں، لوگ جو مسائل پوچھ رہے ہیں وہ ہم سنیں، اور جب ہماری باری آ جائے تو بتا دیں کہ جی ہماری جماعت یہاں آئی تھی، ہم دعا کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اگر دیکھیں کہ وہ دلچسپی لے رہے ہیں تو جو کارگزاری ہے صحیح کارگزاری وہ ان کے سامنے بیان کی جائے کہ اس دعوت کے کام کے ذریعے سے کیسے لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلی آ رہی ہے اور دین پر چل رہے ہیں اور کیسے مساجدیں بن رہی ہے اور لوگ اللہ کے راستے میں چل رہے ہیں، تو ان کی تائید شامل حال ہو۔ فوراً دعا کر دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ دعا کے لیے عرض کر دیا یہ کافی ہے۔ اور اسی طرح ایک فرد سے، یعنی جو اس مسجد کے ساتھ ہم اپنی محنت کو اس مسجد میں ہم آئے ہیں، اسی کے آس پاس اور جو مسجد کے پڑوسی ہیں اس سے متعلق ہیں انہی کی میں محنت کو مرکوز کریں۔ اگر یہاں والے لوگ کہیں دور رہتے ہیں تو ان سے ملنے کے لیے وہاں جائیں، حتیٰ کہ 24 گھنٹے وہ 100% لوگوں سے ہماری ملاقات ہو جائے۔ جو دنیا کے اعتبار سے بڑے ہیں ان کے پاس بھی جائز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہوں کو خط لکھتے تھے، ان کے پاس جا رہے ہیں کہ اللہ نے ان کو صلاحیتیں دی ہیں، یہ صلاحیتیں کیسے اللہ کے دین کے لیے استعمال ہوں، یہ اس دین کی محنت کو کرنے والے بن جائیں۔ ان کو زیادہ صلاحیتیں دی، اس لیے حضور کہتے تھے کہ تمہاری بادشاہت کی اور تمہاری ان چیزوں کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، تم اسلام لے آؤ سلامتی پا جاؤ گے، اور تمہارے اسلام لانے سے جتنے تمہاری رعایا میں لوگ اسلام لائیں گے تو اس کا ثواب بھی تمہیں ملے گا۔ اب یہ صلاحیتوں والے لوگ ہیں، یہ اللہ کے راستے میں نکلیں گے تو ان کے نکلنے کی وجہ سے ان کے متعلقین ان کا ثواب ان کو ملتا رہے گا۔ استعداد اللہ نے زیادہ دی تو کتنے لوگ یہ لوگوں کو دعوت دیں گے، اللہ کے انہی کی منفعت کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے پاس جایا جائے۔ لیکن بھئی ایسے لوگوں کے ملاقات کے لیے ہم منجھے ہوئے ساتھی بھیجیں، ایسے کہ جن کے دعوت دیتے جن کے سامنے سونا اور مٹی برابر ہے اور دنیا کی چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں، تاکہ ان کی چیزوں کا اثر لے کر نہ آئے۔ ہماری دعوت تو ساری چیزوں کا تاثر نکال کر اللہ کے عمل کے تاثر کو دل میں داخل کرنا کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، کامیابی اللہ کے خزانوں سے ملے گی اور کامیابی کا راستہ اللہ کا مبارک دین ہے، اللہ کے مبارک احکام ہے، اور دین زندہ ہوتا ہے نبیوں کی محنت سے، ختم نبوت کی وجہ سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ تو بھائی 2.5-3 گھنٹے ہمارے گشت ہو، ظہر کے بعد بھی اگر موقع ہو تو گشتوں میں، جی ہاں دعوت میں ہمارا وقت گزرے، اسی سے سب سے زیادہ یعنی دعوت سے انسان کی اپنی تربیت ہوتی ہے۔ تو گشت کر کے جب تھک جائیں پھر اب مسجد میں آئیں۔ اب جو دعوت دے رہے ہیں کہ کام تو اللہ کے امر سے بنتے ہیں، اللہ بناتے ہیں کاموں کو، اور ضابطہ اللہ کے پیار مبارک دین کو، اللہ کے احکام کو نبی کے طریقے پر پورا کرنا ہے۔ ابھی جو ہم دعوت دے رہے ہیں اس کی تقویت کے لیے اور ساتھی گشت کر کے تھک کر آئے ہیں، اب تعلیم و تعلم بنیاد فضائل کی تعلیم ہے۔ یہ فضائل اللہ کے وعدے ہیں کہ ہمارے مسائل کا حل، دنیا آخرت کی راحتیں اور کامیابیاں، عزت ملنے کا راستہ اللہ کا دین ہے۔ ایمان کتنی بڑی دولت ہے، کتنا بڑا سرمایہ ہے کہ جیسے انسان اللہ کی ذات کے ساتھ یقین رکھے گا، اللہ اس کے مطابق عمل کریں، جو ہے اس کے ساتھ معاملہ فرمائیں گے، اور یہ ایسا سرمایہ ہے جو ہر وقت انسان کے ساتھ ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، اب منظر کتنا ہیبتناک ہے،
ایک پوری وادی آگ سے بھڑکی ہوئی، ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں بٹھایا ہوا، نمرود جیسا جابر بادشاہ اور اس کی فوجیں اور پوری قوم، ابراہیم علیہ السلام الگ، لیکن اللہ کی ذات پر یقین ہے، اطمینان ہے کہ ہوگا وہ جو اللہ چاہیں گے۔ اور حسبی اللہ نعم الوکیل، فرشتے بھی آئے، کہا اگر اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے تو تم اللہ کی طاعت کے مکلف ہو، وہ پورا کرو، میں نہیں کہتا، جب اللہ نے حکم دیا اب میرا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو، میرے لیے اللہ کافی ہے۔ پھر اللہ نے کیسے اس یقین کی بنیاد پر کہ آگ کو آگ ہوتے ہوئے، جلانے والا ہوتے ہوئے، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس کو ٹھنڈا کر دیا، راحت والا کر دیا، ٹھنڈی ہو سلامتی والی۔ ایک روایت میں آتا ہے آپ کی جو اہلیہ تھی وہ بھی اس کلمے کو پڑھ کر داخل ہو گئی، اور نمرود کی بیٹی لکھا ہوا پچھلے دور میں، اس نے بھی اس کلمے کو پڑھا، اس کو آگ نے نہیں جلایا۔ نمرود اور اس کی فوجیں وہ تو پریشان ہو گئی اور کہنے لگی تم تو بالکل برباد اور جو ہے ناکام ہو گئے، تمہاری اسکیم فیل ہو گئی۔ اور ابراہیم علیہ السلام تو آگ میں 40 دن گزرے، فرمایا سب سے بہترین دن میرے اور راحت والے وہ جو آگ میں گزارے۔ اور پھر نمرود نے ہاتھ جوڑے کہ نکل جاؤ ہمارے اس ملک سے، تمہاری وجہ سے ہمارے یہ قوم عوام میرے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ فلسطین کی طرف ہجرت کی۔ تو اس لیے بھائی یہ یقین کی دولت، تو یہ فضائل کی تعلیم کے جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ کام بناتے ہیں ایمان اور یقین سے اور اعمال سے، اور اعمال میں سب سے بڑا نماز، تو یہ فضائل کی تعلیم۔ فضائل کی تعلیم میں 3 عمل ہیں اللہ کے راستے میں نکلے۔ سب سے پہلے تجوید ہے۔ تجوید کا مقصد کہ قرآن پاک کا پڑھنا ہمارا صحیح ہو جائے۔ جب قرآن پاک کا پڑھنا صحیح ہوگا تو نماز صحیح ہوگی، اور نماز صحیح ہو گئی تو پوری زندگی کے اعمال ٹھیک ہو جائیں گے، کہ چونکہ نماز میں سارا جسم کے اعضاء اللہ کے حکم کے پابند ہوتے ہیں۔ تو انسان کے جسم کا استعمال چاہے وہ تجارت میں ہو، چاہے وہ زراعت کے شعبے میں ہو، چاہے وہ قضاء کے تخت پر بیٹھا ہوا ہو، چاہے بادشاہی تخت پر بیٹھا ہوا ہو، نماز درست ہے تو اس کے جسم کا استعمال سارے شعبوں میں صحیح ہوگا۔ تو نماز صحیح ہو، اور نماز کے ذریعے سے 2 رکعت بنی ہوئی نماز پر اللہ اس کی دعاؤں پر، نمازوں پر وہ کریں گے ساری حکومتیں، فوجیں، ہتھیار اور ساری دنیا کے اسباب مل کر جو نہیں کر سکتے، مسلمان کی 2 رکعت نماز پر اللہ وہ کر کے دکھلائیں گے۔ پہلے بھی کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی، آج بھی اللہ کا وعدہ ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ اللہ کی مدد چاہتے تو اس کا راستہ اللہ کے دین پر چلنے کی مشقت پر صبر کرنا، پریشانیوں ناگواریوں کو جھیلنا، اور نماز کے ذریعے سے۔ اس لیے نماز بن جائے تو ہماری سب سے پہلے تجوید ٹھیک ہو۔ اگر ساتھیوں کے حالات معلوم نہیں ہے تو پہلے دن ایک ہی حلقہ لگا لیا جائے، پتہ لگ جائے کتنے ساتھی اچھا پڑھنے والے ہیں اور کتنے ساتھیوں کی قراءت میں کمزوری ہے، تو 2 کی جوڑی، کتنے پڑھنے والے ہیں اتنے ہی حلقے لگے۔ اور یہ تو صرف ابھی تعلیم تجوید کا حلقہ یہ معلوم کرنے والے کے لیے ہے کہ جس کو اللہ نے قرآن پاک صحیح پڑھنے کی نعمت دی ہے، اس کے دل میں شفقت کہ یہ اللہ میرے ساتھ ساتھی چلے ہیں، ان کا قرآن کیسے ٹھیک ہو جائے، اور اس فضیلت میں شامل ہو جاؤں۔ تم میں سے سب سے پسندیدہ بہترین وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ اور بھائی جس کو اپنی کمزوری کا احساس ہو، اللہ کے راستے میں نکل کر اس کو یہ فکر پیدا ہو جائے کم از کم سورہ فاتحہ اور 10 صورتیں تو یاد کر لیں۔ اور یہ کوئی نصاب نہیں ہے، اگر 10 صورتیں اچھی ہو گئی، تجوید اچھی ہو گئی تو بڑی بڑی صورتوں کو یاد کیا جائے۔ قرآن پاک کو ناظرہ پڑھنا، قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنا آ جائے۔ روزانہ ہم 1 پارے کی تلاوت کریں، تہجد میں بڑی بڑی صورتیں پڑھیں۔ تو بھائی تجوید اس لیے ہے قرآن کا پڑھنا صحیح ہو جائے، اور قرآن کا پڑھنا صحیح ہو جائے تو ہماری نماز درست ہو جائے، اور نماز درست ہوگی تو زندگی ساری جو ہے درست ہو جائے گی۔ اس لیے سب سے پہلے تجوید ہے۔ تجوید کے بعد جو ہماری فضائل اعمال کی کتاب ہے، فضائل اعمال کے جو حصوں میں سے ہر حصے سے پڑھنا ہے۔ فضائل قرآن ہے، فضائل نماز ہے، فضائل ذکر ہے، فضائل تبلیغ ہے، مسلمانوں کی موجودہ پستی کا واحد علاج ہے، اور فضائل صدقات کے 2 حصے ہیں، پہلا اور دوسرا۔ دونوں حصوں سے پڑھا جائے۔ اگر رمضان آنے والا ہے تو بھی فضائل رمضان میں سے بھی، اور جب حج کا موسم ہو تو حج میں سے۔ تو یہ تعلیم کا حلقہ اس کے جہاں اس کا مقصد ہے کہ اللہ کے وعدوں کو سن کر اللہ کے وعدوں کا یقین آ جائے، اور ان کامیابیوں کو حاصل کرنے کے لیے ہماری دوڑ اعمال کی طرف لگ جائے، اللہ کے امر سے ہم اثر لینے والے بن جائیں۔ اللہ کے جو وعدے آیات کی صورت میں، اللہ کے وعدے احادیث کی صورت میں، ان میں نور ہے، اور یہ نور ہمارے دلوں میں آ جائے۔ جیسے ظاہری چیزوں کے دیکھنے میں ایک سورج کی روشنی ہے، رات کو اندھیرے میں بجلی چلی جائے کچھ نظر نہیں آتا، دوسرے انسان کی اپنی آنکھ کی روشنی ہے، دونوں روشنی ہوں تو ہر چیز نظر آ رہی ہے، اور پتہ لگ رہا ہے نفع یہ دوست ہے، یہ دشمن ہے، یہ نفع دینے والی چیز نقصان۔ تو اسی طرح
دین کی سمجھنے کے لیے ایک قرآن کی روشنی ہے اور ایک ایمان کی روشنی ہے، دل میں یقین کی روشنی ہے، اعمال کی روشنی ہے۔ تو اس لیے بھائی یہ جو ہے کیا کہتے ہیں ان ساری کتابوں، اس لیے تعلیم کس لیے کہ اللہ کے وعدوں کا یقین آ جائے اور ہمیں اعمال کا شوق پیدا ہو جائے، اللہ کے امر سے ہمارے دل اثر لینے والے بن جائیں، دلوں میں ہدایت کا نور آ جائے جس سے ہمیں اللہ کے احکام کے ماننے اور دین کی محنت کرنے میں کامیابی نظر آئے۔ اور اس کے فضائل ایسے ہیں کہ جہاں یہ مجلس لگتی ہے تو فرشتے گھیر لیتے ہیں، آسمانوں تک تانتا چلا جاتا ہے، اللہ جانتے ہوئے پوچھتے ہیں کہ میرے بندوں کے پاس سے آئے ہو کیا کر رہے تھے؟ اے اللہ وہ جنت کی طلب میں تھے، دوزخ سے وہ ڈر رہے تھے، تیری محبت میں بیٹھے ہوئے تھے، کیا ان سب چیزوں کو دیکھا ہے کہ نہیں؟ اگر دیکھ لیتے تو پھر اس سے بھی زیادہ ان چیزوں میں لگ جاتے۔ فرمائے فرشتے میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، میں نے ان سب کو بخش دیا، اعلان کر دو کہ اس حال میں کھڑے ہو جاؤ کہ اللہ نے تمہارے گناہوں کو بخش دیا اور تمہارے گناہ نیکیوں سے بدل دیے گئے۔ فرشتہ عرض کرتا ہے کہ اس میں تو ایک شخص ایسا تھا جو اپنے کسی مقصد کے لیے آیا تھا، اس نے تو کسی سے ملنا تھا، دیکھا بیٹھے ہوئے ہیں تو بیٹھ گیا۔ فرمایا یہ اتنی پیاری قوم ہے، لا یشقی بہم جلیسہم، آج طفیلی کو بھی آج میں بخش دوں گا، آج وہ جو ہے محروم اس مجلس سے نہیں جائے گا۔ بھائی آداب کیا ہیں؟ باوضو ہو کر بیٹھے۔ مسلمان کو وضو تو ہتھیار ہے مسلمان کا۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ فقر اور تنگی ہے کیا کروں؟ حضور نے فرمایا باوضو رہو۔ اس نے باوضو رہنا شروع کیا، آ کر خوشخبری سنائی، اے اللہ کے رسول، اللہ نے اس عمل کی برکت سے میرے فقر کو دور کر دیا۔ وضو مسلمان کا ہتھیار ہے، باوضو ہوں، نفل پڑھ لیں، استغفار کر کے بیٹھیں، ادب سے بیٹھیں، سیکھنے والے کی نیت سے، جیسے سیکھنے والا ادب سے بیٹھتا ہے، تصدیق کی نیت سے بیٹھیں، عمل کرنے کی نیت سے بیٹھیں۔ ہم سننے کے حق کو ادا کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ عمل کے وقت اور پہنچانے کے وقت ان چیزوں کو یاد دلا دیں گے، عمل کرنے کی نیت سے اور پوری دنیا میں پہنچانے کی نیت سے۔ اس لیے بھی ہم اللہ کے راستے میں نکل کر جیسے تجوید ٹھیک کریں گے، صورتوں کو یاد کریں گے، روزانہ یہ 6 نمبر ہیں، ان 6 نمبروں کے فضائل کو ایک ایک حدیث ہم یاد کریں، 10 دنوں میں 60 حدیثیں ہمیں یاد ہو جائیں، اس کا ہم اہتمام کریں، تجوید بھی ٹھیک ہو جائے اور فضائل کی حدیثیں بھی، تاکہ ہماری دعوت والی بات فضائل کی بنیاد پر ہو اور پختہ بنیاد پر ہو۔ تو سننے کی نیت سے، عمل کرنے کی نیت سے شروع سے آخر تک بیٹھیں کہ یہ اعمال وہ سرمایہ ہے جو اللہ کے سامنے پیش کریں گے۔ آج ہم کسی کے سامنے کپڑا پیش کرتے ہیں تو کتنے اس کو جو ہے خوشنما پیکٹوں میں پیک کر کے بھیجتے ہیں، مٹھائی دیتے ہیں تو کتنے خوبصورت بناتے ہیں۔ تو بھی اللہ نے ہمیں اعمال کے سرمایہ کے لیے بھیجا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تم میں کون سب سے خوبصورت اعمال کرتا ہے۔ اللہ کے رسول جب اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے لیلۃ المعراج میں تو التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ کی بارگاہ میں کیا پیش کیا؟ اے اللہ میری قولی عبادتیں، میری جانی عبادتیں، میری مالی عبادتیں آپ کے لیے سامنے پیش ہیں۔ اللہ نے قبول کیا اور 3 انعامات سے جہاں نوازا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، 3 انعامات اللہ کی طرف سے ملے۔ اس لیے بھائی اپنے جہاں یہ جہاں تعلیم میں بیٹھنا تاکہ ہمیں یہ اعمال ہماری زندگیوں میں آ جائیں اور آداب کے ساتھ عمل کی نیت سے پوری دنیا میں پہنچانے کی نیت سے آخر تک بیٹھیں۔ بھائی آخر میں 6 نمبروں کا مذاکرہ ہو، یہ 6 صفات کیا ہیں ہماری دینی زندگی کے لیے، یہ ضروری ہیں۔ پورا دین نہیں ہے لیکن کوئی عمل بھی ان کے بغیر ادھورا ہے۔ سب سے پہلے تو یقین، اللہ کی ایمان کی حالت میں جو عمل ہوگا وہ عمل شمار ہوگا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق جو عمل ہوگا وہ مقبول اور برکت والا ہوگا، وہ ہماری تربیت کا ذریعہ بنے گا۔ اور فضائل کے شوق میں جو ہوگا، فرمایا لا اجر لمن لا حسبۃ لہ، اللہ کا حکم ادا کر رہے ہیں اور مسلمان کو شوق ہی نہیں، دفتروں میں جا رہے ہیں، کارخانوں میں جا رہے ہیں، دکانوں پر جا رہے ہیں، کھیتیوں میں جا رہے ہیں، کتنے خوش کہ وہاں سے ہمارے کام بنیں گے، اور دفتروں جہاں حکومت کی ملازمت روڈوں پہ کھڑے ہیں پہرا دے رہے ہیں، جو اس مشقت کو برداشت کر رہے ہیں۔ دنیا کے لیے یہ مشقتیں برداشت کرنا، یہ خوشی کہ اس کے بعد نہ منافع آئیں گے، وہ جو اللہ نے وعدے کیے ان وعدوں میں اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اس لیے فرمایا دار و مدار نیت پر ہے، لا اجر لمن لا حسبۃ لہ، جو عمل کرتے ہوئے اس کی نیت ہی نہ ہو یا نیت خراب ہو، یہ تو بہت بڑے نقصان کی بات ہے۔ اس لیے فضائل کی تعلیم شروع میں کہ اعمال ہمارے شاندار ہوں، جاندار ہوں، طاقتور ہوں اور شوق میں ہوں، بندے کو بھی شوق ہے اور اللہ بھی قدر فرماتا ہے، اللہ تو بڑے قدردان ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے، کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، پوچھا کہ اے میرے صحابہ کیا کر رہے ہو؟ اے اللہ کے رسول، ہم تو نعمت اسلام کے ملنے پر اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں اور اللہ کی تسبیح اور تقدیس کر رہے ہیں۔ حضور نے قسم دے کر پوچھا اسی لیے بیٹھے ہو؟ یا رسول اللہ ہم اسی لیے بیٹھے ہیں۔ صحابہ بھی سچے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھی صاف تھا صحابہ کے بارے میں۔ فرمایا تم سے بدگمانی نہیں تھی، لیکن تم عمل کو ہلکا سمجھ کر کچھ بتایا کچھ نہ بتایا، اس لیے میں نے پوچھا۔ تو یہی بات ہے، تو سن لو صحابہ کہ ان کے یعنی جسموں میں کپڑے جو ہیں پھٹے ہوئے، جسم ان کے بھوک کی وجہ سے دبلے پتلے آڑ کر کے بیٹھتے تھے، لیکن کیا ان کی قیمت ہے اللہ کے ہاں؟ فرمایا کہ تم جو عمل کر رہے ہو، اللہ کے رسول نعمت اسلام کے ملنے پر ہم اللہ کے حمد بیان کر رہے ہیں اور اللہ کی تسبیح اور تقدیس کر رہے ہیں۔ فرمایا جبرائیل علیہ السلام ابھی مجھے بتا کر گئے ہیں کہ تمہیں بتا دوں کہ اللہ تمہارے اس عمل پر عرش پر فرشتوں پر فخر فرما رہے ہیں، فرشتوں پر فخر فرما رہے ہیں۔ اس لیے بھائی یہ 6 نمبروں کا مذاکرہ ہر ساتھی بیان کرے اور ان 6 صفات کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ اللہ کی ذات پر یقین کی کامیابی اللہ کے خزانوں سے ملے گی اور اس کا راستہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، اور فضائل کے شوق میں ہم عمل کو کریں اور مسائل کی روشنی میں ہم عمل کو کریں اور اپنے اعمال کی حفاظت کے لیے اخلاق برتتے ہوئے ہم عمل کو کریں، ہماری نیکیاں اور ہماری کمائی کو دوسرا نہ لے جائے۔ اور بھائی اخلاص تو بہت ضروری ہے۔ اے ابو ذر عمل کو خالص کر اللہ کے لیے، اور اللہ پرکھیں گے اور اللہ بصیرت والے ہیں، ذرہ برابر بھی شبہ ہوا نیت میں تو وہ عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ بھائی نفس کے مجاہدے کے ساتھ یہ 6 نمبر صرف بیان کرنے کے لیے نہیں سیکھ رہے، بلکہ ہمارا ہر عمل ایمان اور یقین کی بنیاد پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق فضائل کے شوق میں، مسائل کے علم کی روشنی میں اور اخلاق کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ اور مجاہدہ نفس کے ساتھ۔ اس لیے سب سے پہلے ہم نماز جیسی عبادت ہے کہ ان 6 نمبروں کی نماز میں ہم کوشش کریں کہ ہماری نماز اس یقین پر کہ اللہ نماز سے دنیا آخرت کی کامیابی دیں گے جیسے کہ اللہ کا وعدہ ہے، اور یہ پوری نماز شروع سے آخر تک سنت کے مطابق ہو، فضائل کے شوق میں ہو اور مسائل کے پابندی کے ساتھ ہو۔ وضو کے مسائل ہیں، پاکیزگی جہالت کے ساتھ عبادت کرنا یہ عبادت معتبر نہیں ہے، اس لیے علم جو احکام ہم سے متعلق ہیں اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ 6 صفات کو یاد بھی کرنا ہے اور ان صفات کو حاصل کرنے کی کوشش بھی کرنی ہے اور ان صفات کی دعوت بھی دینی ہے، اپنے اندر عمل کی نیت سے دعوت دینی۔ جب ہم دوسروں کو دعوت دیں گے اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائیں گے اور راتوں کو اٹھ کر اس کے لیے دعا بھی کرنی ہے۔ اور بھئی یہ 6 صفات سب سے پہلے نماز کے اندر، نماز 6 صفات والی ہو گئی تو تعلیم بھی ان صفات کے بغیر ہمارا عمل ادھورا ہے۔ تعلیم ہے، ملاقاتیں ہیں، گشتیں ہیں، بیان ہیں، راتوں کا اٹھنا ہے، ہر عمل ان صفات کے ساتھ، ان صفات کے بغیر عمل ادھورا ہے۔ تو بھئی 6 نمبروں کا مذاکرہ ہو۔ تعلیم کے وقت میں ساری جماعت تعلیم میں موجود ہو، جب تھک کر آئیں اب بیٹھیں، پتہ لگے کہ اللہ ان مشقتوں پر کیا دیں گے۔ 2.5-3 گھنٹے کی تعلیم ہو ہماری، اس میں تجوید بھی ہو جائے اور حدیث کا سننا بھی ہو اور اسی طرح 6 نمبروں کا مذاکرہ بھی ہو۔ تعلیم کے وقت میں جہاں باقی کوئی گشت نہیں ہے، ہاں تعلیمی گشت ہے، دائیں بائیں سامنے پیچھے جو لوگ دنیا میں مشغول ہیں 2 ساتھی 15-20 منٹ کے لیے جائیں اور وہاں سے نکال کر ان کو تعلیم کے حلقے میں لے آئیں، اور اس کے بعد دوسری جماعت چلی جائے، اس کے بعد 2-3 جماعتیں اس طرح بھیج کر، اور جو بازاروں سے آدمی آئے تعلیم کرانے والا ایسا تعلیم کرے جو حدیث کو صحیح پڑھے اور اسی طرح کچھ ترغیبی جملے کہہ سکے۔ ہر حدیث اور جو فائدہ حضرت شیخ نے لکھا وہی پڑھنا، اپنی طرف سے بات زیادہ نہیں کرنی، لیکن دائرانہ انداز میں تعلیم ہو کہ بھئی یہ فائدے ہمیں کیسے حاصل ہو جائیں اور اس عمل کو ہم صحیح طریقے پر کیسے کرنے والے بن جائیں، اس کے لیے یہ مبارک محنت ہے۔ جو ساتھی آئے ہیں ان کو سنبھالا جائے اور ان کو جہاں وہ تعلیم میں بیٹھ کر وہ بھی سمجھیں کہ یہ ایک محنت اور ذمہ داری کی طرف ہمیں متوجہ کر رہے ہیں۔ اگر تعلیم کرانے والا ساتھی نیا ہے، وہ سنبھال نہیں سکتا، تو ان کو الگ لے کر ان کو مسجد میں آئے ہیں تو ان کو سمجھایا جائے۔ تعلیم کے وقت میں تعلیمی گشت ہے، ورنہ تو ہمارا یہ جو گشتوں میں ہر ایک کے پاس جا کر ان کو سمجھانا، دعوت دینا، ذمہ داری دین اور ایمان کے منافع بتلائیں اور ذمہ داری کا احساس دلائیں اور آخرت کو بیان کر کے ان کو نکلنے پر آمادہ کریں۔ تو بھی گھنٹوں گشت بھی ہو گئے، اب یہ تعلیم بھی ہو گئی۔ کھانا جو خدمت والے ہیں وہ 2 ساتھی، یہ بھی حضور کی سیرت سے ثابت ہے۔ عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم 12 آدمی آئے تھے، 2 کو خدمت میں لگائے، باری باری خدمت میں لگتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب صحابہ نکلتے تو خدمتوں پر متعین کرتے اور اپنے لیے بھی خدمت متعین کرتے۔ ایک حدیث میں ہے وَأَنَا أَجْمَعُ لَكُمُ الْحَطَبَ،
بھائی میرے ذمے بھی خدمت ہونی چاہیے، اور سب سے مشکل خدمت حضور اپنے ذمے لیتے ہیں۔ جانور ذبح کر رہے ہیں ایک جگہ بیٹھے ہوئے سائے میں، کھانا پکا رہے ہیں، روٹی پکا رہے ہیں ایک جگہ بیٹھے ہوئے سائے میں، لیکن ایندھن جمع کرنا صحرا میں جبکہ سورج جو ہے آگ برسائے اور ریت گرم ہو جائے، اور صحرا میں جو ہے ایندھن ملتا نہیں ہے، بہت چلنا پڑتا ہے، آپ فرماتے ہیں وَأَنَا أَجْمَعُ لَكُمُ الْحَطَبَ، میں تمہارے لیے ایندھن کو جمع کروں گا۔ اب یہ ساتھی جو دو خدمت والے ہیں میاں نہ روی نہ بہت اچھا کھانا پکائیں کہ جو بیچارے کم درجے کے لوگ گھروں میں انہیں کیسا کھانا کھایا ہی نہیں، اور نہ بالکل اتنا پھیکا اور سادہ ہو کہ جو بڑے لوگ ہیں وہ ہمارے چل نہ سکے، میاں نہ روی۔ یہ دو ساتھی جو ہیں خدمت میں ہوں اور جو ہے آپس میں سیکھتے سکھاتے رہیں، اور جن سے سامان سودا وغیرہ لیں پھر سودا لے کر پیسے دے کر پھر یہ بھی دعوت دیں، اور اعمال میں جتنا ہو سکے یہ شریک ہونے کی کوشش کریں۔ جب کھانا تیار ہو جائے اور دسترخوان بچ جائے تو دو ساتھی کہیں امیر صاحب یہ بہت تھک گئے ہیں، ہم کھانا کھلا دیتے ہیں، یہ ہمارے ساتھ کھانا کھا لیں، بعد میں باقی خدمت پوری کر لیں گے۔ اور اگر کوئی ساتھی کھانے کی دعوت کرے، ہم تو اپنے جان اور مال کو لے کر نکلے ہیں اور ہم میں تو استغنا ہو، ہم خوشی ہو کہ ہمارا جان بھی لگ رہا ہے مال بھی لگ رہا ہے، ہاں دعوت قبول کرنے میں دیکھ لیں کہ اس کا فائدہ کس میں ہے، یہ دیکھ لیں وہ بھی پرانا ہے، گھر میں بھی ماحول بنا ہوا ہے، سعادت سمجھتے ہیں، یہ کوئی سودا بازی نہیں ہے کہ ہم دعوت جب قبول کریں گے جب کہ تم ہماری بات کو قبول کرو، وہ تو اس کو قریب کرنے کے لیے اور اللہ کے راستے میں نکالنے کے لیے۔ اصل تو یہی ہے کہ ہم اپنے بتائیں ان کو کہ ہم تو اپنے جان اور مال کو لے کر نکلے ہیں، لیکن دعوت قبول کرنے سے وہ قریب آ جائے گا، اس کا وقت وصول ہو جائے گا تو قبول کر لی جائے، اور اس سے بھی کہا جائے بھائی سادہ کھانا ہو اور مسجد میں لے آئیں، جماعت مسجد میں کھائیں، بھائی مسجد میں جہاں اس کی صفائی کا خاص خیال رکھنا ہے، اور مسجد میں اعتکاف کی نیت سے داخل ہونا ہے، مسجد کی بجلی پنکھوں کو پانی کو بقدر ضرورت استعمال کرنا ہے، اس میں ہم نے جو ہے تو لاپرواہی نہیں کرنی، بلکہ اچھا ہے مسجد سے جاتے ہوئے اگر تھوڑا سا مسجد کی جو ہے خرچہ جو ہے اس میں ہم جماعت کی طرف سے پیسے جمع کر دیں کہ ہم نے بجلی اور جو ہے یہاں کا پانی استعمال کیا۔ اس طرح دو ساتھی جو ہیں وہ خدمت کے بعد بھائی ظہر کے بعد بھی جو ہے تعارفی بات ہو جائے، یہ پہلا موقع ہے آنے والوں کے ساتھ ان کو بتایا جائے کہ ہمارا جماعت میں آنا کس لیے، اور جو آئے ہیں ان کو نصرت کے لیے آمادہ کیا جائے، پھر دو ساتھی میں ان کو لے کر ساتھ گشتیں کریں، اور اس کے بعد اگر وقت ہے تو ساتھی تعلیم بھی ہو سکتی ہے، اگر پہلے تعلیم کی ہے تو بعد میں بھی تعلیم، اور اسی طرح آپس میں ساتھیوں کا مذاکرہ، اگر جو ہے ہمارے اجتماعی اعمال ہیں تو ان کا مذاکرہ تو اجتماعی طور پر ہو، اور اگر جو ہے وہ جو اجتماعی اعمال نہیں ہے، معاشرت کے آداب، کھانے کی سنتیں اور باقی چیزیں، سونے کی سنت جو ہے آداب، یہ دو ساتھی۔ اب سیکھنے سکھانے میں سب سے پہلے ایمانیات ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ صحیح ہو، اس کے معنی آتے ہوں، اور اسی طرح سیکھنے وضو کے جو ہے پاکی ناپاکی کے احکام ان کو سیکھنا سکھانا، اور نماز کے فرائض وغیرہ ان کو سیکھنا سکھانا، اور اس کے بعد 6 نمبروں کا سیکھنا سکھانا ہے تاکہ ہمارے ہر اعمال جو ہے وہ 6 صفات کے ساتھ ہو جائیں، اور پھر جو ہمارے جو اعمال ہیں انفرادی دعوت کے دینے کے آداب کیا ہیں، تعلیم کے آداب کیا ہیں، استقبال کے آداب کیا ہیں، ان سارے آداب کو سیکھنا اور سکھانا یہ بہت ضروری ہے۔ اور اس کے بعد وہی جب سارے دن گشت کیا، ایک جو ہے اب عمومی گشت ہے، اس کے لیے ساتھیوں مقام کے ساتھیوں سے مشورہ کیا جائے اور پوچھا جائے کہ مسجد کے آس پاس لوگ کم ملیں گے، اگر وہ بازار کا ماحول ہے تو عصر سے پہلے گشت کر کے عصر کے بعد ان میں بیان ہو جائے، تاکہ گھروں کے جو دکانیں بند کر کے گھروں میں جانے سے پہلے ہماری ان پر محنت ملاقاتیں اور بیان ہو جائے۔ اگر دفتری لوگ ہیں تو وہ عصر میں آ جاتے ہیں، عصر کے بعد گشت ہو، مغرب کے بعد بیان ہو، اور اگر بھائی زمیندار ہیں کہ وہ مغرب کے وقت آتے ہیں تو مغرب کے بعد گشت ہو اور مغرب کے بعد بیان ہو، تو عشاء کے بعد بیان ہو۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو تھکانا اور ایک ایک کے پاس جانا، پورے دن تھک کر اب جو ہے ان کو بیان کے لیے جمع کرنا۔ بھائی عمومی گشت یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ ریڑھ کی ہڈی کی مثل ہے، اور ہمارے سارے کام میں نبیوں کی محنت کے ساتھ عمومی گشت کو بہت زیادہ مشابہت ہے، اس لیے ہر ساتھی کی کوشش ہو کہ میں عمومی گشت میں شریک ہو جاؤں، یہ کوئی باری باری کی بات نہیں ہے، یہ تو ہم سب کے سارے اعمال ہیں۔ اب جس وقت گشت ہے ایک ساتھی کو ترغیب کے لیے، جو ترغیب دے وہ 6 نمبر بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، بلکہ دین کی اہمیت اور نفع اور آخرت کی زندگی اور حضرات انبیاء کرام کی ذمہ داری کو سمجھا کر اور فضائل بتا کر لوگوں کو آمادہ کرنا، ان کو دین کی محنت پر جو ہے ابھارنا، جو تیار ہو جائے ان کو پھر آگے کر لے لیا جائے۔ اب ان کے لیے گشت کے آداب، ہمارا ہر عمل تو سنت اور آداب کے مطابق ہو، تو ایک ساتھی آداب بیان کرے گا، جی ہاں گشت کے آداب چاہے وہیں بیان ہو جائے، چاہے باہر نکل کر مسجد کے جماعت بنی ہے وہاں آداب بیان ہو جائے، اور دعاؤں کا بھی ہم نے اہتمام کرنا ہے۔
تو جماعت میں 5-6 سے لے کر 7-8 تک ساتھی ہوں، 10 تک ساتھی ہوں، پرانے ساتھی زیادہ ہوں، اور جو ہے رہبر بھی مضبوط اور جو ہے سنجیدہ آدمی ہو، تو یہ جماعت تو اللہ کے رئیس میں ایک امیر ہوگا، ذمہ دار جو جماعت کو جوڑ کر چلے گا، فکر کرے گا، ایک ساتھی متکلم ہوں گے جو بات کریں گے، بات متکلم ہی کریں، اور ایک ساتھی رہبر ہوگا، رہبر بھی سنجیدہ ہو، دعا کر کے راستے کے دائیں طرف چلنا ہے، کھلا راستہ ہو تو 2-2 ساتھی چلیں، ورنہ ایک چلیں، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے چلیں۔ ہم تو لوگوں کے دلوں کو اللہ کی طرف پھیرنے کے لیے، ہمارے دلوں میں اللہ کی یاد ہوگی تو دلوں میں جو ہے یہ اللہ کی یاد پہنچے گی۔ اگر تنگ راستہ ہو تو ایک ہو جائے، متکلم جب بات کرے تو پھر سارے ساتھی رک کر اب متکلم کی دعوت کو سنیں۔ گھر کا دروازہ ہے تو ایک طرف کھڑے ہوں تاکہ جو گھر کے دروازے کی شگاف ہے یا دروازے کے کھلنے پر ہماری نظر اندر نہ جائے۔ جو بھائی باہر آ گیا وہ جب رہبر بتائے کہ بھئی یہ ہے ہمارے بھائی ہیں اور بڑی اہم بات لے کر آپ کی خدمت میں آئے ہیں، اور پھر متکلم بات کرے۔ کہ بہترین متکلم وہ ہے جو مختصر بات کر کے جو ہے فوراً تیار کر لے۔ نقد تیار کرنا یہ اصل ہے کہ اب اتنی 10-12 آدمی کی جماعت فکر کے ساتھ آئی ہے، یہ اس کو وصول کر لے۔ اور متکلم اگر نیا ہو، بات میں کوئی اٹکے تو ذمہ دار ساتھی بات جو ہے وہ بات کو سنبھال لے۔ اگر بات نہ سنبھال سکے تو متکلم کو بدل بھی سکتے ہیں۔ دکاندار ہیں اس کو اپنے کام سے فارغ کر کے متوجہ کر کے بات کریں، اگر وہ متوجہ نہ ہو تو کہہ دیں وہ اچھا فارغ ہو کر مسجد میں آ جائیں۔ ایسے اس جماعت نے گشت کرنا ہے۔ مسجد میں ایک ساتھی بیٹھ کر بات کریں، اور یہ بیٹھ کر بات کرنے والے یہ 6 نمبروں کو بیان کریں لیکن ایسے بیان کریں کہ ہر آنے والا یہ دین کی اہمیت اور آخرت کی زندگی اور ذمہ داری کو سمجھ جائے، ہر آنے والا، اور اتنے فضائل بیان کرے کہ مجمع کو شوق ہو جائے کہ ہم اللہ کے راستے میں نکلیں گے۔ اور اس وقت 2 ساتھی جتنے بھی ضرورت ہے استقبال کے لیے۔ استقبال والوں کا کیا کام ہے کہ جو نمازیں مسبوق ہیں اپنے ذکر اذکار میں ہیں ان کو جو ہے ساتھی ان کو منت سمانے سے بات کی طرف بلانا، اور جو نئے ساتھی آ رہے ہیں ان کو لینا۔ سب سے پہلے یہ دیکھ رہے ہیں نماز پڑھ لی ہے تو ٹھیک، نماز نہ پڑھی ہو تو نماز کی طرف متوجہ کرنا، اور پھر ان کو بعد میں بٹھا دینا۔ 1-2 ساتھی ذکر میں ہوں۔ حضرات انبیاء کرام کی روحانیت تو ایسے کہ فرش پر ہوتے ہوئے ان کے دل عرش سے معلق تھے۔ بھئی ہم لوگ کمزور لوگ ہیں تو 2 ساتھی یا 1 ساتھی ذکر میں ہوں۔ جماعت جہاں ساتھیوں سے مل رہی ہے اور یہاں ساتھی اللہ کے یہاں سامنے دعا میں لگے ہوئے، اور اتنا وقت مغش کو دیا جائے اور پھر جو ہے وقت اس کو پورا کیا جائے، واپسی ہو کہ ساتھی واپس آ کر استنجا وضو کر کے جو ہے وہ نماز میں تکبیر اولیٰ کو پا سکیں۔ جب وقت پورا ہو جائے ساتھیوں کو جمع کیا جائے اور اب احساس دلایا جائے اتنا بڑا کام، اتنا بڑا پیغام ہم جیسے کرنے والے جیسے اس کا حق پورا نہ ہو سکا، اور واقعی اس کو حقیقت سمجھیں۔ یہ سرسری بات نہیں ہے، سطحی بات نہیں ہے، حقیقت سمجھیں۔ اللہ کا پیغام سب سے بڑا پیغام جو نبی لاتے تھے اور مسلمانوں تک پہنچانا، ہمارے جذبات، ہماری کیفیت، ہماری قربانی، تو ہم اس میں کمزور ہیں۔ استغفار کرتے واپس آئیں، اور جو ساتھی بیچ میں تیار ہو ساتھی اس کو مسجد تک لے کر آئے۔ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام آپ کو جب نبی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہم کلامی سے سرفراز فرمایا اور پھر یہ ذمہ داری دی تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا دعا کی؟ رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے سینے کو کھول دے۔ اس لیے ہم ہر وقت یہ دعا کرتے رہیں، اے اللہ ہمارے سینوں کو کشادہ فرما، اس کام کی حقیقت ہمارے سینوں پر کھول دے۔ ویسر لی امری، یہ ذمہ داری تو بہت بڑی ہے اور بہت مشکل ہے، اے اللہ آپ ہی میرے معاملے کو آسان کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا میں ہمارے لیے تربیت اور تعلیم ہے، اے اللہ ہمارے معاملات کو آسان فرما، ہمیں اپنی بات اور اپنی ترتیب پر اعتماد اور گھمنڈ نہ ہو۔ ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، اے اللہ مشکلات اور گھاٹیاں آئیں گی ان سب کو جو ہے آسان فرما، اور رکاوٹوں گھاٹیوں کو آسان فرما، اور لوگ ہماری بات سمجھ لیں۔ اور کہتے ہیں کہ سب سے بڑی دعا کسی نے کسی کے لیے کی تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کے لیے دعوت والے کام کی ذمہ داری اور رسالت کو مانگا، اے اللہ اس رسالت والے کام میں میرے بھائی کو میرے ساتھ شریک کر دے۔ وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا، اے اللہ ہم تو امت ہیں اور امتی ہوتے اس زمانے کے امتی ہیں، امتی ہوتے ہوئے آپ نے یہ ذمہ داری عطا کی ہے، اے اللہ ہمارے ان بھائیوں کو ہماری اس ذمہ داری میں ہمارے ساتھ شریک کر دے۔ تو ان دعاؤں کا اہتمام کرتے ہوئے ہم جائیں۔ اور ایک ساتھی کے ذمہ بیان ہو تو جس کے ذمہ بیان ہو سارے ساتھی متفکر ہوں، یہ نہیں کہ ذمہ داری اس کی ہے،
یہ تو ہمارے سارے دن کی اللہ ہمیں جو ہے ان لوگوں کے ہدایت کا، آخرت کی طرف متوجہ ہونے کا، حضور کی محنت پر قائم ہونے کا ذریعہ بنا لے۔ یہ کتنی بڑی جو ہے ہمارے لیے سعادت ہے، کتنا بڑا کھاتا ہمارے لیے کھل جائے گا۔ اے علی تیرے ذریعے سے ایک انسان کو ہدایت ملے، جتنی چیزوں پر سورج طلوع ہو رہا ہے اس کے تم مالک بن جاؤ، اس سے زیادہ نفع والی چیز ہے ایک آدمی کو ہدایت۔ اور اس سے تو کہ ہے بستیوں کی کایا پلٹے گی اور وہ دین کی طرف متوجہ ہوں گے۔ اس لیے بہت بڑا اللہ کا یہ احسان، اس لیے دعاؤں کے ساتھ کرنا۔ ایک ساتھی کے دن میں بیان ہو، سارے ساتھی متفکر رہیں۔ جو جماعت جتنی زیادہ اختلاط کرے گی، لوگوں سے ملے گی، گھلے ملے گی، انفرادی دعوت دے گی، تو اتنے ہی زیادہ وصولی ہوگی۔ کہ وہ ڈول جو پانی میں اچھی طرح ڈوب جائے، بھر جائے، تو وہ بھرا ہوا نکلتا ہے۔ تو اس لیے بیان یہ بھی ایک اہم جو ہے ہم ذمہ داری ہے، جس کے دن میں بیان ہو وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ سے مانگے، اور بیان میں جو ہے وہ 6 صفات کو بیان کرے۔ ایمان اور نماز اور علم کو کھول کر بیان کرے۔ یہ استعدادی صفات ہیں۔ یقین کے بننے سے، نمازوں کے درست ہونے سے، علم کا شوق پیدا ہونے سے انسان میں دین پر چلنے کی اور دین کی محنت کرنے کی استعداد پیدا ہوتی ہے۔ اخلاق کو بھی بیان کیا جائے، اپنے کام اعمال کی اور سرمایہ کی حفاظت کے لیے اخلاص شرط ہے، اخلاص کو بیان کیا جائے، اور سب سے آخر میں یہ ذمہ داری کو سمجھایا جائے۔ اللہ کی کتنی بڑی کا احسان ہے کہ امت ہوتے ہوئے اللہ نے ہمیں نبیوں والے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کے ساتھ سرفراز فرمایا۔ اس میں ہماری اور پوری امت کی تربیت ہے، اس لیے 6 نمبروں کو بیان کیا جائے، اور مجمع کی استعداد کے مطابق بیان کرنے والا اللہ کی طرف متوجہ رہے۔ مغرب کے بعد جو اعلان ہو تو بھئی ہمارا اعلان یہ بھی بہت اہم ہے۔ اعلان کرنے والا اعتماد کے ساتھ امام کے پیچھے کھڑا ہو، آواز سب کو سنائی دے، اور ساتھی جو ہیں سنتوں میں متفرق ہو جائیں تاکہ ساتھیوں کو جمع کرنا آسان ہو۔ ہر اجتماعی عمل سے پہلے جو نماز ہو اس میں ہم بکھر جائیں تاکہ وہاں بستی والوں کو ہم عمل میں شریک کر سکیں، اور بیان خاص طور پر سارے ساتھیوں کو آگے کریں، جماعت والے پیچھے بیٹھ جائیں، اور بھائی ساتھیوں کو جو ہے جمع کرنے میں شور شرابہ اور پکڑ دھڑک کرنا ہو، بڑے سنجیدگی اور سلیقے کے ساتھ ہم ساتھیوں کو جمع کریں۔ بیان کرنے والا ان 6 نمبروں میں، اور مجمع کی استعداد، اس کے لیے وقت کوئی متعین نہیں ہے، استعداد کو بھی دیکھا جائے اور پھر مجمع کو نقد نکلنے پر آمادہ کیا جائے۔ ہماری دعوت کی بنیاد اللہ کی ذات پر یقین، ایمان بن جائے، اور دین پر چلنے میں کامیابی، اس کے منافع سامنے، اور اللہ نے ہمیں آخرت کے لیے پیدا کیا ہے، آخرت کی تیاری کا فکر ہو جائے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کی وجہ سے اللہ نے یہ ذمہ داری عطا فرمائی۔ اب بیان پورا ہو تو ایک تشکیل والا بھی کھڑا ہو، اگر بستی والوں میں سے ہو تو اچھا ہے، ناموں کا سمجھنا، جگہوں کا سمجھنا یہ آسان ہوگا، اور اس وقت سارے ساتھی اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ یہ سارے دن جو گشتیں ہوئی، سارے دن جو انوارات حاصل کیے، اور سارے دن جو اعمال ہوئے، اور اب جو عمل ہوا ہے، اس کی بنیاد پر لوگ تیار ہوں گے۔ لیکن جب دیکھیں کہ کوئی جموں سا آ گیا ہے، پھر بڑے سلیقے کے ساتھ آس پاس والوں کو دعوت دیں، تشکیل والا نام لکھے، اپنی طرف سے زیادہ کوئی بیان شروع نہ کرے، اسی بات کو عنوان، آپ نے بات سنی، یہ ذمہ داری ہے، اللہ کے راستے کے فضائل کون تیار ہے، اور وہ جو ساتھی تیار ہوں ان کے نام لکھ لیے جائیں، اور پھر ساتھی آدار بیان کریں تو ان کے آدار کو بیان جائے، اس کا حل بیان کیا جائے کہ اللہ نے ساری دنیا کے مسائل کا اور مشاکل سے نجات اور ہر مسائل کا حل اور آخرت میں آنے والے حالات اپنے دین میں رکھا ہے۔ اب دین کی محنت کے لیے نکلیں گے، اللہ کی مدد ساتھ ہوگی۔ ایک یہ ہے کہ ہم ان مسائل کو جہاں حل کرنے میں ہم خود لگیں، اور ایک یہ ہے کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے۔ اس طرح جو ساتھی وصول ہوں، ان ساتھی جو وصول ہو، جب جن کے نام لکھیں اب ان کو وصول کرنے کے لیے گشت کیا جائے۔ اچھا تو یہ ہے کہ رات بھی کو وہ وصول ہو جائیں، اور اگر وہ رات کو وصول نہ ہو تو بھائی دن میں وصول، صبح ہدایت بیان کر کے جہاں روانہ کیا جائے، ورنہ دن میں ان کو وصول کیا جائے۔ گھر والوں کو ترغیب دی جائے کہ اللہ کے راستے میں نکلیں گے تو کتنے جہاں ان کو بھی کتنا ثواب ملے گا، اور بھائی نقد جماعت کو روانہ کرنا، کیونکہ ہر مسجد میں ٹھہرنے کا پہلی بنیاد تو یہ ہے کہ سارے ساتھیوں سے ملاقات ہو کر دعوت کی بات پہنچ جائے، دوسری بنیاد یہ ہے ہمارے سارے ساتھی بھی سارے اعمال سے گزر جائیں، ایک تشکیل میں جو ساتھ ہمارے چلا گیا اس میں اتنی استعداد پیدا ہو جائے کہ وہ شیروزے کی جماعت کو لے کر اللہ کے راستے میں نکل سکے، اور تیسرا یہ ہے کہ نقد جماعتیں اللہ کے راستے میں نکل جائیں، اور اگلی بنیاد یہ ہے کہ وہاں پر ہم مقامی جماعت بنا کر جائیں، پہلے سے جماعت بنی ہو تو اس کو تقویت حاصل ہو جائے، اس میں جان پڑ جائے، نہیں بنی تو مقامی جماعت بنا کر اپنے سامنے کام کرا کے جانا ہے، اور پھر راتوں کو اللہ، دن کی محنت ہے اور راتوں کو اللہ کے سامنے اٹھنا اور راتوں کو دعا مانگنا۔ اللہ نے دعوت دی ہے اور دعا دی ہے، اللہ کتنے بڑے مہربان ہیں۔ ہمارا اسلامی مزاج اور ہمارے اسلام کے اعتبار سے رات پہلے ہے دن بعد میں، کہ رات کیا ہے، اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے کہ میرے بندے
جن مہموں میں کو سر کرنے کے لیے اور جن میدانوں میں جہاں صبح دن میں اتریں گے راتوں کو اللہ سے مانگ لیں. اس لیے بھئی ہم نے راتوں کو اٹھنا یہ بھی ہماری جو ہے یہ کام کا حصہ ہے. دعوت اور دعا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم قم اللیل الا قلیلا شروع میں حکم تھا کہ تھوڑا سا آرام کر کے ساری رات اٹھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں راتوں کو اٹھتے تھے چاہتے تھے کہ میری امت ہر ایک جو ہے وہ تہجد کی نماز پڑھنے والی بن جائے. اس لیے بھائی راتوں کو اٹھنا اسے کہتے ہیں عشاء کے بعد. عشاء سے پہلے سو نہیں تاکہ نماز مؤخر نہ ہو جائے. عشاء کے بعد دنیاوی باتیں نہ کروں. ہاں دین کے تقاضے ہیں اس میں تو لگنا ہے, یہ تو ہماری زندگی کا مقصد ہے, لیکن جلدی سو جاؤ تاکہ تہجد میں اٹھنے کا موقع ملے. سارے ساتھی ہمارے تہجد کا اہتمام کریں. تو بھائی اللہ نے نظام ہی ایسا بنایا کہ رات کو پہلے کیا کہ میرے بندے ہر قدم پر ہر مرحلے میں ہر میدان میں میری مدد کے محتاج ہیں. اللہ کی مدد ساتھ ہو جائے تو پھر کوئی کام بگڑ نہیں سکتا. اس لیے اور پھر اللہ کے راستے میں نکلنے والے ان کی تو حاجت ہے اللہ ہمیں کمال درجے کی ہدایت مل جائے, اس محنت کے لیے قبولیت مل جائے. اے اللہ امت مسلمہ دین کی محنت پر آ جائے. اور ابھی تو یہ انسانیت جن کو ہم نے ابھی پوچھا ہی نہیں, اے اللہ ان کی ہدایت کا ذریعہ کیسے بن جائے. فرمائے جو ہم جس درجے پر ہیں یہ تو ہمارے ابھی ابتدائی مراحل ہیں, یہ تو ابتدائی درجات ہیں. ان کو ہم غایات نہ سمجھ لیں, سارا دور اسی پر نہ لگا دیں, بلکہ یہ تو ابتدائی چیزیں ان کو مضبوط کر کے غایات تو ہماری صحابہ والی زندگی اور صحابہ والی قربانی ہے کہ اللہ کے احکام سارے شعبوں میں زندہ ہو جائیں. جی ہاں صحابہ اور یہ مسلمان کی زندگی پاکیزہ ہو جائے اور صحابہ کی طرح کہ ہم انسانیت کو کہیں کہ دیکھو ہماری طرح ہو جاؤ, ہماری جیسی زندگی اختیار کر لو. اور صحابہ کرام کہتے ہیں ہمیں اللہ نے بھیجا ہے اور تمہارے پاس جو اللہ نے بھیجا ہے ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے. اور حضور بھی فرماتے تھے بعثتم تمہیں بھیجا گیا ہے اور ہم تو انسانوں کے فائدے کے لیے کہ لنخرجکم من عبادت العباد الی عبادت رب العباد. سارے کائنات کے سامنے جھکنے کی ذلت اور رسوائی سے نکال کر اللہ کے سامنے جھکنے کی عزت کا تاج پہنانے کے لیے آئے ہیں. اور جب اللہ کے دین پر چلو گے, یہ کائنات اللہ کی ہے, امر اللہ کا ہے, تو اللہ دنیا میں بھی وسعت, تلواروں کے سائے کے نیچے اللہ اطمینان والی نیند اور جھونپڑوں میں اللہ تعالیٰ سعادت اور جو ہے اطمینان عطا فرمائیں گے. دعاؤں پر اور نمازوں پر اللہ کاموں کو بنائیں گے. اس لیے بھائی ہم لوگوں نے جہاں دن کی محنت کرنی ہے تو وہاں راتوں کو بھی ہم نے جو ہے دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے. سارے ساتھی آج کل ماشاءاللہ راتیں ابھی بھی لمبی ہیں, تو جو ہے راتوں کو اٹھنا, اس میں لمبے لمبے نوافل پڑھنا, نوافل پڑھ کے پھر دعا میں کم از کم آدھا گھنٹہ تو ہمارا ہر ایک کا لگے کہ ہم اللہ کے سامنے متوجہ ہوں اور اللہ سے مانگیں. اور فجر سے پہلے ہی قرآن پاک کی تلاوت. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ تہجد کے وقت میں قرآن کو ہاتھ میں لے کر پڑھنا. ہاتھوں میں قرآن سنبھالا ہوا ہے, آنکھوں سے قرآن کے نقوش کو دیکھ رہے ہیں, زبان سے اللہ کے کلام کو دہرا رہے ہیں, اور اگر کسی کو تکلیف نہ ہو تو کانوں میں اللہ کے کلام کی آواز. اسی طرح ہم جو ہے وہ تسبیحات کا اہتمام کریں. 3 تسبیح ذکر یہ بھی ضروری, اللہ کے راستے میں نکل کر اس کا اہتمام کیا جائے. اتنا ذکر کہ 24 گھنٹے کبھی ہم اللہ کی یاد سے غافل ہی نہ ہوں. جیسے ایک غلام ایک نوکر اپنے بڑے کے سامنے دیکھتا ہے, وہ مجھے دیکھ رہا ہے, میں تو اس کا نوکر ہوں, میری یہ ذمہ داری ہے. اللہ ہمیں یہ ہر وقت احساس عطا فرما دے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں, اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور اللہ ہماری بات کو سن رہے ہیں. اس کے لیے 3 تسبیحات, تو 3 صبح اور 3 شام. تیسرا کلمہ باوضو ہو کر اور قبلے کی طرف رخ کر کے, اور جو اللہ کو یاد کریں. ہم اللہ سے ہم کلام ہیں تو سبحان اللہ الحمدللہ اس کی عظمت اور معنی کا استحضار کرتے ہوئے اطمینان کے ساتھ. اور بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود 100 مرتبہ. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں کتنا وقت دوں آپ کے درود کے لیے, کیا جہاں 1/4 حصہ دے دوں؟ آپ نے فرمایا بہت اچھا, اگر زیادہ کر دو یا رسول اللہ پھر تو میں 1/3 حصہ دے دوں گا. آپ نے فرمایا اگر اور زیادہ کر دو یا رسول اللہ پھر آدھا آدھا ہو جائے. کہا بہت اچھا, لیکن اگر اور زیادہ کر دو تو پھر ہر وقت میں آپ پر درود پڑھتا رہوں گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تمہاری ہر مشکل کی اللہ کی طرف سے کفایت کی جائے گی. اور بھائی استغفار, اللہ کتنے مہربان ہیں. لوگوں کی نافرمانی کی جائے تو بڑی مشکل سے معاف کرتے ہیں, معاف بھی کرتے ہیں تو بھولتے نہیں ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں کہ تم استغفار کرو میں تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا. اور اللہ کہتے ہیں تم استغفار کرو, اللہ رحمت کی بارشیں برسائے گا, اپنے خزانوں کے دہانے مال اور اولاد کے ذریعے سے کھول دے گا, اور تمہاری سب جہاں بنجر زمینوں کو اللہ سرسد اور شاداب کرے گا, اور تمہارے لیے دریاؤں کو اللہ تعالیٰ چالو کر دیں گے.
اس لیے 3 تسبیحات۔ اور بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں مسنون دعائیں، کوئی عمل ایسا نہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہ بتلائی ہو، اور ان دعاؤں میں اللہ سے مانگنا بھی ہے اور ان دعاؤں میں اللہ کا شکر ادا کرنا بھی ہے۔ انسان صبح اٹھتا ہے تو سب سے پہلے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، یہ نیند جو موت کی ہم جنس ہے، سوتے ہوئے انسان کو کوئی پتہ ہی نہیں۔ فرمایا اللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے اس موت سے ہمیں زندگی عطا فرمائی اور پھر یہ میدان عطا کر دیے، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ کہ جس اللہ کے اس کائنات میں جب عمل کے مکلف ہیں، اتنی مہربانیاں اور نعمتیں ہیں، جب ایمان اور اعمال کے ساتھ اللہ کی طرف لوٹیں گے تو اللہ کتنے انعامات عطا فرمائیں گے۔ کوئی عمل ایسا نہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہ بتلائی ہو۔ وضو کرنے بیٹھو تو دعا، وضو کے بعد پھر دعا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے، ایک صحابی آئے تو کہہ رہے تھے جو اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعت نفل نماز پڑھ لے اللہ کے لیے جنت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ وہ کہنے لگے واہ واہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فضیلت والی حدیث بیان کی۔ حضرت عمر کہنے لگے معلوم ہوتا ہے تم ابھی باہر سے آئے ہو، تم نے پہلی بات نہیں سنی۔ کہاں میں ابھی باہر سے آیا ہوں کہ اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اچھی طرح وضو کرے اور وضو کر کے اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھ لے تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھل جائیں گے، جس دروازے میں سے چاہے داخل ہو جائے۔ تو یہ جو ہے جاگنے کی دعا، وضو کرنے کے بعد کی دعا، پھر یہ نماز ہے، پھر اذان فجر کی اذانیں شروع ہوں تو اس اذان کے سننے کی دعا، اللہم ھذا اقبال نہارک و ادبار لیلک و اصوات دعاتک۔ پھر اذان کا جواب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں صفیں برابر کر رہے ہیں اور پھر فوراً صفوں کو چیرتے ہوئے مستورات کی جہاں عورتوں کی صفوں تک پہنچے اور کہا یا معاشر النساء، اور عورتوں کی جماعت سنو۔ یہ بلال حبشی جب اذان دے تو اذان کو سنا کرو اور اذان کو سن کر اذان والے کلمات کہا کرو، اس کا جواب دیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اذان کے کلمات تم کہو گی، کلمے میں سے ہر لفظ اور ہر لفظ میں سے ایک ایک حرف پر اللہ تعالیٰ تمہیں 7 لاکھ نیکی عطا فرمائیں گے۔ آخرت کی تیاری کرنی، 7 لاکھ نیکی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ساتھ یا رسول اللہ، عورتوں کے لیے جب فضائل ہیں تو ہم مردوں کے لیے بھی فضائل ہیں؟ فرمایا کہ ہاں، مردوں کو اللہ تعالیٰ عورتوں کو جو اجر دے رہے ہیں اس کا دگنا عطا فرمائیں گے، یعنی ایک ایک حرف پر اللہ 20 لاکھ نیکی عطا فرمائیں گے۔ اور وہ پھر نماز ہے اور پھر صبح کی دعائیں ہیں۔ کون سا وہ عمل ہے جس میں اللہ کے رسول نے اپنا ذکر نہ بتلایا ہو اور دعائیں نہ بتلائی ہوں؟ یہ اللہ کا شکر ادا ہو گیا کہ انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں اور جب وہ صبح کرتا ہے پلک بھی جھبک رہی ہے، گردن بھی ہل رہی ہے اور ہاتھ بھی جو ہے انگلیاں پورے مڑ رہے ہیں، پونی اور بونڈے بھی ٹھیک ہیں، کمر بھی ٹھیک ہے اور کولے اور گھٹنے اور پاؤں کی انگلیاں بھی ایڑیاں بھی ٹھیک ہیں۔ فرمایا ہر چیز کوئی خراب ہو جائے ڈاکٹروں کے پاس جاؤ، پھر دیکھو کیسے کیا ہوتا ہے، کتنے ٹیسٹ، کتنی دوائیاں، کتنا علاج۔ اور فرمایا اللہ جو ہے تمہیں سارے آداب سلامتی کے ساتھ، تو اس کا صدقہ واجب ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ اتنے زیادہ صدقات، یعنی مال کے ذریعے صدقہ دینا کیسے کر سکتے ہیں؟ فرمایا مسلمان کا سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، اور اگر 2 رکعت نفل پڑھ لے تو یہ سارے صدقات سے کفایت کر جائے گا۔ تو بھائی اگر ہم ان دعاؤں کا اہتمام کریں، گھر سے باہر نکلیں تو اس کی دعا، چاند کو دیکھیں تو اس کی دعا، کھانے پر بیٹھیں تو اس کی دعا، اللہ کے رسول کے زبان مبارک سے اور اللہ کی تعلیم دی ہوئی کہ انسان کی زندگی جو ہے کتنی پاکیزہ بن جائے گی۔ اور ان دعاؤں کے ذریعے اللہ کا نام لے کر کھائیں تو جس اللہ کے نام سے اللہ کے ہاں وہ مسلمان جیسے اللہ اللہ کرتا ہے اس کی قدر ایسی ہے کہ اگر وہ دنیا میں باقی ہے تو قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يقال اللہ اللہ فی الارض، ایک مسلمان بھی اللہ اللہ کہے گا تو قیامت قائم نہیں ہو سکتی۔ یعنی اللہ کے ہاں اس اللہ اللہ کہنے والے کی مسلمان کی قدر اس کتنی ہے کہ اس کی اس بولوں پر اللہ عرش کے فرشتے، مقرب فرشتے، 7 آسمان اور سارے فرشتوں کا نظام اور یہ جو ہے فضاؤں کی سارا نظام اور زمین اور انسانوں اور بادشاہوں اور جو ہے سارے انسانوں کا نظام اس کے اللہ کہنے پر اللہ جو ہے قائم رکھیں گے۔ جس دن وہ ختم ہو گئے پھر اللہ کائنات کو جو ہے فنا کر دیں گے۔ اس لیے بھائی ان دعاؤں کا اہتمام، کوئی عمل ایسا نہیں، شیشہ دیکھو تو اس کی دعا، بیت الخلاء میں جانا تو کتنا ہمارا وقت جو ہے وہ دعاؤں میں گزرے گا۔ اس کے لیے بھائی ہماری 24 گھنٹے والی زندگی اللہ کے احکام اور طاعت والی ہو جائے۔
اسی کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا، ان اعمال کا اہتمام کرنا، اور اللہ نے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی یہ محنت عطا فرمائی، اسی وجہ سے اس کو خیر امت کہا گیا. اور اس محنت کو سب سے بڑی محنت ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، کہ کون ہے اس سے اچھی آواز والا کہ جو اللہ کی طرف بلاتا ہو. تو اللہ کی طرف بلانا یہ تو حضرات انبیاء کرام کی ذمہ داری تھی. انبیاء کرام اس پیغام کو لے کر جاتے تھے، ان کی دعوت سے لوگوں کی زندگی بنتی تھی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے یہ کام امت کو عطا فرمایا، صحابہ نے اس کا حق ادا کیا. صدیوں یہ محنت امت چھوڑ چکی تھی، بھول چکی تھی، بھولنے کو بھی بھول گئی تھی. آج اللہ نے وہ محنت عطا فرمائی ہے، اللہ اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. تو بھئی یہ بہت بڑی نعمت ہے. نعمت کے شکر ادا کرنے پر اللہ نعمت کو زیادہ کرتے ہیں. اللہ نعمت کو زیادہ کرتے ہیں. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اور شکریہ کیا ہے کہ جو اعمال کرنے کے ہیں وہ کیے جائیں. جسے کہا گیا یا تو ہم دعوت میں لگے ہوئے ہوں، یا سیکھنے سکھانے میں لگے ہوئے ہوں، یا جو ہے فضائل کی حلقوں کی تعلیم مذاکروں میں لگے ہوئے ہوں. فضائل کی تعلیم اور عبادات کو صحیح کرنا، جی ہاں، اور نماز کو بنانے کی محنت کرنا. اسی طرح جو اخلاق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا اعمال زیادہ کرنے کے اور کچھ اعمال چھوڑنے کے ہیں کہ کسی سے سوال نہیں کرنا. اگر سوال کریں تو اللہ سے. حضور صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی کہ کسی سے سوال نہیں کریں گے، اور صحابہ کرام اس کا اتنا اہتمام کرنے والے تھے. فرمایا کہ چلتے ہوئے اگر کوڑا بھی گر گیا، اب گھوڑے پر سوار ہیں، گھوڑے کو روکنا، گھوڑے پر سے اترنا، کوڑے کو لینا یہ بڑا کام ہے. اور کوئی گزر رہا ہے، او بھائی یہ کوڑا پکڑا دو، اس میں کیا ہے؟ لیکن ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی کہ کسی سے ہم مانگیں گے نہیں. تو فرمایا صحابہ اتنا بھی نہیں کہتے تھے کہ کوڑا پکڑا دو، خود اتر کر کوڑا لیتے تھے. اللہ سے سوال کرنا یہ عبادت ہے، اللہ سے مانگنا یہ مطلوب ہے، اور اللہ مانگنے سے خوش ہوتے ہیں. جتنا زیادہ مانگو، انسانوں میں جو جتنا سخی بھی ہو، جو جتنا اچھا ہمدرد بھی ہو، حتیٰ کہ ماں باپ بھی ایک دن تنگ آ جائیں گے کہ تم نے تو سر میں درد کر دیا اور تمہاری کیا عادت ہے. اللہ وہ ہے جو نہ مانگنے پر ناراض ہوتے ہیں اور مانگنے پر اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں. تو اللہ سے سوال کرنا یہ عبادت ہے اور دعا ہے. لوگوں سے مانگنا یہ منع ہے. تو بھائی سوال سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اشراف سے بچانا ہے کہ دل کی جھانک بھی لوگوں کی طرف نہ ہو، بلکہ دل کا رخ اللہ کی طرف ہو. اس لیے کہتے ہیں کہ ہم اپنی خود سارا سجہ تیاری کر کے ہم اللہ کے راستے میں لمبے وقت والے ہر چیز کو ساتھ لے کر چلیں، تاکہ کسی سے مانگنا نہ پڑے. اور بھائی اگر حاجت پیش آ جائے تو واستعینوا بالصبر والصلاۃ، پھر ہم نماز پڑھ کے مانگیں. اور جیسے کہ عرض کیا، مسلمان کی 2 رکعت نماز صفات والی ہوگی. اللہ اپنی قدرت کا اظہار وہ کریں گے کہ ساری کائنات کے بادشاہ، فوجیں، ہتھیار اور اسباب والے جس چیز کے کرنے سے عاجز ہو جائیں، اللہ مسلمان کی نماز اور دعا پر وہ کر کے دکھلا دیں گے. آسمانوں سے بارشیں ہوئیں، سمندروں کو انہوں نے پار کیا، جنگلوں میں جانوروں نے ان کی رہبری کی. جی ہاں، علا الحضرمی کہتے تاریخ میں 4 قصے ایسے ہیں کہ صحابہ کرام اور تابعین اور مسلمان جب اللہ کا پیغام لے کر جا رہے ہیں، ایک بحرین کا سمندر سامنے آیا تو صحابہ گھبرائے نہیں، اپنے گھوڑوں کو سمندر میں ڈال دیا، اور یہ اتنا بڑا پات انہوں نے جو ہے پانی کے جو ہے موجیں مارتے ہوئے انہوں نے پار کیا. اور جب ان کی سواریاں خشکی پر اتری تو پانی کی جو ہے گیلا پن ان کے کھروں کو بھی نہیں لگا تھا. دریا دجلہ کو پار کیا، دریا فرات کو پار کیا، اور آمو دریا کو پار کیا کہ یہ چیزیں ہمارے لیے رکاوٹ بن نہیں سکتی. تو اس لیے بھائی نہ کسی سے مانگنا ہے، نہ دل میں جھانک ہو، اور بھائی اسراف بھی نہیں کرنا. یہ ہماری تربیت کے لیے ہے. اللہ کے رسول نے تربیت کی. جیسے اسراف مال میں ہے کہ ضرورت سے زیادہ مال لگانا، اس کی اجازت نہیں ہے. ان اللہ لا يحب المسرفین. ایسے وقت میں بھی اسراف، کھانا کھانے کی ضرورت ہے، اب ایسے مزے سے اور ایسے باتیں کرتے ہوئے کہ زیادہ وقت لگ گیا، نہیں بھائی، ضرورت کے مطابق کم سے کم وقت لگانا ہے. نہانے دھونے پہننے میں ہم اس کے لیے نہیں ہیں. یہ وقت سب سے قیمتی سرمایہ ہمارے پاس زندگی کے سانس ہیں. مسلمان کا ایک ایک سانس سب سے بڑی دولت اللہ کی رضا، کہ ایک کلمہ ایسا کہہ دے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے. فرمایا انسان عمل کرتا ہے اللہ کی ناراضگی والے اور کفر پر باقی رہتا ہے، جہنم اور اس کے درمیان ایک بالش یا ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے. آخری وقت میں وہ ایک کلمہ کہہ دیتا ہے کہ اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر کے اللہ اپنی رضا عطا فرما دیتے ہیں. تو بھائی زندگی کے سانس کتنے قیمتی ہیں. اس لیے اوقات میں بھی اسراف، حتیٰ کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ اسلامی تعلیم تو ایسی ہے کہ پانی میں بھی اسراف نہیں.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نہر پر ہو تو وہاں بھی اسراف نہ کرو۔ صحابہ کرام حیران ہوئے کہ نہر سے تو پانی لینا ہوتا ہے کہ نہیں، تمہاری تربیت اس لیے ہے کہ کتنی ضرورت ہے اتنا پانی لو۔ تو انشاءاللہ اس سب باتوں پر عمل کریں گے نا انشاءاللہ۔